وہاں پہ اپنے بروکر کا نام دکھا رہے ہیں کہ جی ہم اس بروکر کے ساتھ ہیں, آپ بھی آ جائیں, تو موسٹ لائکلی وہ اکاؤنٹ بھی بروکر کا ہے, وہ ہسٹری بھی بروکر کی بنائی گئی ہے. وی ایس اے اور آئی سی ٹی جو ہے یہ مارکیٹ کو ریڈ کرنے کے دعوے کرتے ہیں. ایک ہی چارٹ کے اوپر دونوں کے ریزلٹس مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ کام دو لوگوں کو کرنے کے لیے دیں, ایک اچھا کرے گا ایک برا کر دے گا. جو اسمارٹ منی ہے وہ واقعی ایک منظم انٹیٹی ہے یا ہم نے صرف ایک نامعلوم رینڈمنس کو ایک نام دے دیا؟ ان لوگوں کے پاس انفارمیشن اچھی ہے, ان لوگوں کے پاس اسکلز اچھی ہیں, ان کے پاس اسٹریٹجیز اچھی ہیں, ٹولز اچھے ہیں, اس کو ہم اسمارٹ منی کہتے ہیں اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے. ریٹیل ٹریڈر ہے, اس کو اسمارٹ منی کے خلاف دکھایا جاتا ہے. بروکر چاہے گا کیسے لوگ آئیں کہ جن کو ٹریڈنگ نہیں آتی تاکہ ان کی بی بک چلے. 95% ٹریڈر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لاس کرتے ہیں. یہ مارکیٹ انسکلڈ پرسنس کے لیے نہیں ہے, الٹریٹ لوگوں کے لیے جن کے پاس اس فیلڈ کا نالج نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے. فیک کانفیڈنس جو ہے وہ ایک نئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بن چکی ہے. لیکن جب کہیں سے آپ خوف کو ختم کر دیں گے نا تو آپ کی ویلیو کم ہو جائے. آپ کے خیال میں جو فوریکس ٹریڈنگ ہے وہ ایک اسکل بزنس ہے یا ایک مینٹل گیم ہے؟ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنے کے بارے میں کہوں کہ بس آپ یہ پیسے یہاں پہ لگائیں صحیح اور اگلے دن سے آپ کی امیر ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, تو محنت چاہیے نا, ایکسپیرینس چاہیے. آپ کو آج کا ریٹیل ٹریڈنگ ماڈل جو ہے اس کو ریڈیزائن کرنے کا اگر موقع ملے تو آپ اس میں کیا بنیادی تبدیلیاں کریں گے؟ اس لاس سے اگر لوگ خود نہیں رک رہے تو کوئی ایک ریگولیشن ہونی چاہیے جو ان کو روکے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مایہ ناز فوریکس ٹریڈر جن کو ان کے اسٹوڈنٹ کنگ آف وی ایس اے بھی کہتے ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جو فریکوینٹلی آسک کویسچن ہیں ان سے ہٹ کے ذرا کچھ ٹیکنیکل کویسچن ان سے کریں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے آج کے پوڈ کاسٹ میں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو مارکیٹ ہے اس کے کیا حالات ہیں آج کل؟ مارکیٹ ٹھیک ہے, سنا آج کل کافی گر رہی ہے مارکیٹ. ہاں جی, ڈیپ ریٹریسمنٹ پہ ہے, اور ظاہر ہے جب پرائس ایک سمت میں موو کرتی ہے تو ریٹریسمنٹس آتی ہیں, چاہے وہ گولڈ ہو, اسٹاکس ہوں, کچھ بھی ہو. تو آپ ریٹریسمنٹ پہ آپ آج کل بائی میں ہیں یا سیل میں ہیں یا اوور آل ابھی بھی بائی ہے مارکیٹ؟ مطلب اگر پرائس ڈیلی جب تک کنورٹ نہیں کرتی بیرش میں تو وہ بلش ہی ہے, اس کو ہم بلش ہی دیکھیں گے. لیکن آج کل یہ ہے کہ ہم بائی اور سیل دونوں طرف دیکھ رہے ہیں پرائس کو, ٹریڈز بھی دونوں طرف کر رہے ہیں. ویسے سننے میں آیا کہ آپ زیادہ تر بائی کی ٹریڈز لیتے ہیں اور یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ گولڈ بھی زیادہ تر بائی میں ہی ہوتا. تو اگر گولڈ مسلسل بائی میں ہے تو پھر اس میں آپ کی اسٹریٹجی کا کمال کیا جب آپ بھی بائی لے رہے ہیں, گولڈ بھی بائی میں؟ یہی اسٹریٹجی ہے نا کہ ایک چیز جو مسلسل بائی ہو رہی ہے اس کو آپ کیوں شارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب خریداری کا اصل ٹائم ہے, یعنی گولڈ ایک ڈیپ ریٹریسمنٹ پہ ہے, تقریباً اپنے ہائی سے 3-4 ہزار پپس نیچے ہے. اب آپ جتنا خریدنا چاہتے ہیں خریدیں. مطلب آپ ابھی بھی بائی کر رہے ہیں؟ ابھی بھی بائی میں, اور گرے گا ہم اور زیادہ بائنگ کریں گے. صحیح. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو سستی مل رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ٹاپ سے مہنگی قیمتوں پہ اس کو خریدیں, جب کوئی چیز آپ کو سستی مل رہی ہے اس وقت خریدنا چاہیے. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے. اور گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے ابھی وہ بیرش نہیں ہے, ابھی صرف 1 آور کے اسٹرکچر جو ہیں وہ بیرش ہوئے ہیں. 4 آور میں صرف مومنٹم شفٹ ہوا ہے جو کہ کافی نہیں ہوتا بیرش جانے کے لیے. ڈیلی میں صرف لو سویپ ہوا ہے, جو ڈیلی کا ہمارے پاس کنفرم جو ہائر لو تھا صرف وہ سویپ ہوا ہے. ابھی تک سب کچھ بلش ہے. صحیح. ہم تھوڑا سا فریکوینسی کم کر دیے, بلکہ آپ دیکھیں تو ہم نے جو ہماری لائیو ٹریڈنگ ہے زوم پہ, اس پہ فریکوینسی بڑھ گئی ہے, کیونکہ پہلے ہم صرف بائی کر رہے تھے, اب ہم بائی سیل دونوں کر رہے ہیں. لیکن اوور آل جو ہماری بائی کی ٹریڈس تھی مسلسل بائنگ کر رہے تھے, اس کی فریکوینسی ابھی اس لیے کم ہے کہ ایک دفعہ اس رینج سے پرائس نکل جائے, کنفرمیشن دے دے کہ دوبارہ بائنگ انسٹیٹیوشنل بائنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, تو پھر ہم بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں کب تک؟ کچھ اگر آپ دیکھیں ہمارے لائیو پہ تو کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں ایسے, کچھ پرائسز کے بیریئرز ہیں, ان کے بریک ہونے کا ہم ویٹ کرتے ہیں. جیسے وہ بریک ہوں گے انشاءاللہ, آئیڈیا آپ کو میں دے دیتا ہوں, آپ سمجھیں کہ 4150 4160 کے اوپر دوبارہ اگین تیزی سے بلش ہو جائے گا. وی ایس اے اور آئی سی ٹی جو ہے یہ مارکیٹ کو ریڈ کرنے کے دعوے کرتے ہیں. ایک ہی چارٹ کے اوپر دونوں کے ریزلٹس مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ آئی سی ٹی والے کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں, وی ایس اے والے کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. کیا جو سچ ہے وہ کسی ایک کے پاس ہے یا دونوں صرف نیریٹیو ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ریزلٹس مختلف نہیں ہوتے. موسٹ آف دا ٹائمز سیم ریزلٹس ہوتے ہیں اور سیم زون ہوتا ہے بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے. ریزلٹس ڈفرینٹ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کوئی ایک کام 2 لوگوں کو کرنے کے لیے دیں, ایک اچھا کرے گا ایک برا کر دے گا, ٹھیک ہے, وہ اس میں آپ کی اسکل بھی انوالو ہو جاتی ہے. لیکن جو اسٹریٹجیز ہیں آئی سی ٹی اور وی ایس اے, ہم دیکھیں آئی سی ٹی پہ ہم بھی کام کرتے ہیں, ہم اپنے کورس میں آئی سی ٹی کے کانسیپٹس کچھ پڑھاتے ہیں جو ضروری ہیں, اور ہم انہی زونس کو مارک کرتے ہیں جو آئی سی ٹی ہمیں سجیسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس جگہ پہ آ کے ہم ایک ایڈڈ کنفرمیشن ساتھ ایک اور یوز کرتے ہیں, وہ وی ایس اے کی ہے.
جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آرڈر بلاکس FVGs فیل ہوتے ہیں، ویلڈ ہوتے ہیں، ویلڈ ہونے کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم بچ جاتے ہیں صرف VSA کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ VSA کا والیوم کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی بائی کے لیے یا سیل کے لیے، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے ہیں ضرور کہ اگر آپ ICT کے حساب سے کام کر رہے ہیں تو آپ ایک ایگریسو ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ وہ ہوتی ہے کہ آپ کے آرڈر بلاک پہ FVG پہ پرائس آئی ہے، اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے کہ کہاں سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ پرائس اٹھ جائے گی، تو وہاں سے آپ اگر بائی کر رہے ہیں یا آپ سیل کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ایک ایگریسو ٹریڈ ہوگی۔ لیکن اگر آپ VSA کنفرمیشن کا ویٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ کنفرم ٹریڈ مل جاتی ہے وہاں سے۔ میرے خیال سے ان کے ریزلٹس میں فرق نہیں ہے۔ VSA کو آپ بطور کنفرمیشن جی بالکل، ICT پہ ہی ICT کے زونز ہی ہم لگاتے ہیں، انہیں کو ہم ویلیو کرتے ہیں ایز اے پوائنٹ آف انٹرسٹ، اور VSA کو ہم یوز کرتے ہیں ایک مزید ایک اسٹرانگ کنفرمیشن کے طور پہ۔ اچھا، اسمارٹ منی کے بارے میں اکثر بات کی جاتی ہے، تو جو اسمارٹ منی ہے وہ واقعی ایک منظم انٹیٹی ہے یا ہم نے صرف ایک نامعلوم رینڈمنس کو ایک نام دے دیا؟ نہیں، نامعلوم بھی نہیں ہے اور رینڈمنس بھی نہیں ہے، اسمارٹ منی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور اسمارٹ منی ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسمارٹ منی کوئی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی ایک ادارہ ہے۔ اسمارٹ منی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا سرمایہ، ایسی منی جس کو آپریٹ کرنے والے، جس کو چلانے والے انفارمڈ ہیں، اسکلڈ ہیں، ٹرینڈ ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسمارٹ منی ہے۔ اور وہ کوئی ایک ادارہ نہیں ہوگا، کوئی ایک بینک نہیں ہوگا، وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی متعدد ہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس انفارمیشن اچھی ہے، ان لوگوں کے پاس اسکلز اچھی ہیں، ان کے پاس اسٹریٹجیز اچھی ہیں، ٹولز اچھے ہیں، تو اس کو ہم اسمارٹ منی کہتے ہیں اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اچھا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ریٹیل ٹریڈر ہے اس کو اسمارٹ منی کے خلاف دکھایا جاتا ہے، تو کیا یہ جو مینٹورشپ ہے اس کی طرف سے یہ ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا؟ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اسمارٹ منی ہے، اس کا خطرہ بھی ہونا چاہیے، اور چھوٹی چیز کو بڑھاوا بھی دیا گیا ہے مینٹورز کی طرف سے۔ دیکھیں، جب کہیں سے آپ خوف کو ختم کر دیں گے نا تو آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ جیسے ایک چوکیدار کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ اگر کچھ دن امن رہے نا تو وہ خود کو شرارت کر دیتا ہے تاکہ محلے والے تھوڑے چوکنا ہو جائیں، وہ کہیں کہ ہمیں چوکیدار کی ضرورت ہے۔ تو مینٹورز کی طرف سے بھی یہ کام ہوتا ہے۔ اسمارٹ منی ہے، وہ ریٹیلرز کو ہنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ دشمن ان اے سینس اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہمارے مقابلے، ہمارا ان سے مقابلہ نہیں ہے نا۔ نہیں، میں اب کسی ایک بڑے، میں کہوں کہ میرا ایلن مسک کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں، میرے پیسے کھانا چاہ رہا ہے، تو وہ تو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں جانتا۔ مقابلہ اس سینس میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو اسمارٹ منی ٹریڈرز کو نکالتی ہے مارکیٹ سے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جتنے ریٹیلرز مارکیٹ کے ساتھ جڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایسے کہتے ہیں کہ لوز ہینڈز ہیں، یہ جتنے زیادہ لوز ہینڈز والے ساتھ چپکے ہوں گے وہ پروفٹ میں حصہ دار بنتے ہیں۔ تو مارکیٹ اوپر جانے سے پہلے ایک دفعہ ان کو شیک آؤٹ کرتی ہے، ان کو گراتی ہے، اس کے بعد موومنٹ آتی ہے پرائس میں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسمارٹ منی ایک علیحدہ انٹیٹی ہے اور جو ریٹیل ٹریڈر ہیں یہ علیحدہ انٹیٹی ہیں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ نہیں، خلاف نہیں کر رہے۔ اگر میں اسمارٹ منی کے خلاف ٹریڈ کر دوں تو میری کیا ویلیو ہے پھر اس میں؟ ٹریڈر وہ اچھا ہے جو اسمارٹ منی کے ساتھ ان کے فٹ پرنٹس پہ کام کرے گا۔ آپ کو اگر کام کرنا ہے تو آپ کو اس طریقے سے کام کرنا ہوگا جس طرح اس مارکیٹ کا بڑا سرمایہ دار کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے تو اس کو آپ کے لیے اڑانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو خلاف نہیں ہے ایک دوسرے کے، اسمارٹ منی ہی اسمارٹ منی کے خلاف ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ کوئی ایک انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی ایک بینک نہیں ہے، کوئی ایک ملک یا کوئی ایک گورنمنٹ نہیں ہے، ڈفرینٹ گورنمنٹس ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، ڈفرینٹ بینکس ہیں، ہیج فنڈز ہیں، تو یہ آپس میں ان کا مقابلہ ہے، سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہمیں بھاری نظر آتی ہے، جو سائٹ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے چارٹس کو پڑھنے کے بعد، اس سائٹ پہ ہم پوزیشن لے لیتے ہیں، یہ طریقہ ہے، لیکن ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ اچھا، ایک اور بات کی جاتی ہے اس انڈسٹری کے اندر کہ جو 95% ٹریڈر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لاس کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں وہ سسٹم کے غلام بن جاتے ہیں؟ اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو جو نالج ہے وہ ان کو کیسے آزادی دلا سکتا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ 95% یا کم و بیش یہی ریشو ٹریڈرز کی اس مارکیٹ میں، ریٹیلرز میں لاس کرتے ہیں۔ اس سے آپ یہ دیکھیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مارکیٹ انسکلڈ پرسنس کے لیے نہیں ہے، الٹریٹ لوگوں کے لیے، جن کے پاس اس فیلڈ کا نالج نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آٹومیٹکلی سسٹم کے غلام بنتے ہیں۔ سسٹم کے غلام اس طرح بنتے ہیں کہ ایک شخص جس کو وہ ایک میدان میں آ کے کھڑا ہو گیا، اس کو لیفٹ رائٹ کا نہیں پتہ، اس کو سمت کا نہیں پتہ، اس کو یہ نہیں پتہ اس نے جانا کہاں ہے، اور وہ ہوا کے رحم و کرم پہ ہے، حالات کے رحم و کرم پہ ہے، تو آٹومیٹکلی اسی سسٹم کا، اسی میدان کا غلام بن گیا۔
تو یہاں پہ بھی لوگ غلام بن جاتے ہیں. نالج کیسے نکالتا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے نکالتا ہے جیسے آپ سمجھیں کہ ایک سرکس میں ایک شیر ہے, ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ جتنے لوگ سرکس میں کام کر رہے ہیں وہ ان سب کو مار سکتا ہے, ان سب سے زیادہ طاقتور ہے, لیکن وہ ان کے اشارے پہ ناچ رہا ہوتا ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اس پہ اپنا نالج, اپنی حکمت عملی, اپنی اسٹریٹجی اپلائی کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ 95% کی کیٹیگری سے نکل کے 5% میں آنا چاہتے ہیں تو پھر اسکل ہے, پھر نالج ہے, پھر آپ کی سائیکالوجی ہے, ڈسپلن ہے, بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. نہ کوئی اسٹریٹجی اکیلے آپ کو نکال کے وہاں سے شفٹ کرے گی, نہ کوئی ڈسپلن آپ کو لے کے جائے گا اکیلا. سب چیزوں کا ایک کمبینیشن بنے گا, وہ کمبینیشن آپ کو شفٹ کرے گا دوسری سائڈ پہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فاریکس انڈسٹری کے اندر فیک کانفیڈنس جو ہے وہ ایک نئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بن چکے؟ فیک کانفیڈنس سے کیا مراد ہے؟ فیک کانفیڈنس سے مراد یہ ہے کہ جس ٹائم کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ فاریکس انڈسٹری میں آتے ہیں, دنوں میں امیر ہو جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں کمانے لگ جاتے ہیں. ہاں جی, یہ تو جھوٹ ہے. تو یہی سوچ کے پھر اور لوگ بھی اس طرف آنا شروع ہوتے ہیں اور اپنا نقصان کر کے پھر کہتے ہیں کہ یہ انڈسٹری غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا ہوتا ہے. فیک کانفیڈنس نہیں ہے, یہ تو جھوٹ ہے. یہ تو اس مارکیٹ کا جھوٹ ہے کہ آپ آ جائیں اور اگلے دن آپ رچ پرسن. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے ہر کام میں. اگر میں آپ کو کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنے کے بارے میں کہوں کہ بس آپ یہ پیسے یہاں پہ لگائیں صحیح, اور اگلے دن سے آپ کی امیر ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, تو محنت چاہیے نا, ایکسپیرینس چاہیے, ٹائم لگتا ہے, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. لیکن دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے خود سیکھنا ہے. فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, خاص طور پہ گوگل پہ اسٹریٹجیز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کسی ایک بھی اسٹریٹجی کو پکڑیں اور اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کو شاید 2 سال لگ جائیں, 3 سال لگ جائیں اپنی رائٹ ڈائریکشن میں آتے ہوئے, پروفیٹیبل ہوتے ہوئے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے انسان کو جوائن کر لیں, ایسے مینٹور کو جوائن کر لیں جو پہلے سے یہ کام کر رہا ہے اور وہ اپنی اسٹریٹجی آپ کو دینے پہ تیار ہے. اس کے رزلٹس دیکھ لیں, جوائن کر لیں. آپ جو کام اپنے 5 سال میں, 3 سال میں کرنا تھا وہ آپ 1 سال میں کر لیں گے. یہ فرق تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے کورس کیا اور اگلے دن آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا, اس میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ابھی آپ نے ڈسپلن کی بات کی تھی کہ ڈسپلن بہت ضروری ہے. تو کیا ڈسپلن ایک اوور ریٹڈ کانسیپٹ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر سبھی لوگ ڈسپلن بھی ہوتے تو بھی سارے پروفیٹیبل تو نہیں ہو سکتے تھے. سبھی لوگ ڈسپلن ہوں گے تو سبھی پروفیٹیبل ہوں گے, لیکن اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ڈسپلن اوور ریٹڈ کانسیپٹ اس لیے نہیں ہے کہ ڈسپلن, آپ دنیا کا کوئی ایک کام بتائیں جس میں ڈسپلن ضروری نہیں ہے. انسان کے سونے جاگنے میں بھی ڈسپلن ضروری ہے, ورنہ طبیعت خراب ہی رہے گی. ٹریفک کو دیکھ لیں, کامن جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. دنیا کا کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں تو اس میں ڈسپلن پہلی شرط ہے, اوور ریٹڈ نہیں ہے, پہلی شرط ہے. ڈسپلن کے بعد ہر چیز شروع ہوگی. اگر سب لوگ ڈسپلن ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کہ مواقع کم ہو جائیں گے, ٹریڈز کم ملیں گی آپ کو. تب کیا چیز رہ جائے گی؟ اسکل رہ جائے گی. جس کی اسکل اچھی ہے, جس کی ایگزیکیوشن ٹائمنگ اچھی ہے, وہ جیت جائے گا. پھر بھی سب لوگ ایک لیول پہ تو نہیں آ سکتے نا کہ سب کی 90% اسکل آ گئی ہے یا سب میں 90% ڈسپلن آ گیا ہے. فرق تو رہے گا. ہاں, سب کا ڈسپلن ہائی ہو گیا ہے تو کیا فرق پڑے گا کہ مواقع کم ہو جائیں گے, اپرچونیٹیز کم ہوں گی ٹریڈ کرنے کے لیے, لیکن رہیں گی بہرحال. تب وہ جیتے گا جو زیادہ اسکلڈ ہے, جو زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے, اور جس کی زیادہ ایگزیکیوشن اچھی ہے. جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ پرائس گر رہی ہے, ابھی گولڈ کی ہم بات کر رہے تھے, تو لوگ پینک ہیں. پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس, یہاں سے اور بائنگ کریں, یہاں سے خریدیں. اسمارٹ منی کیا کرتی ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ انفارمڈ ہیں, وہ اسکلڈ ہیں, ڈسپلنڈ ہیں, ان کے پاس اتنا کیپٹل ہے کہ اب گر گئی ہے یہاں سے بائی کر لیں, اور گر جاتی ہے اور بائی کر لیں, اور گرتی ہے اور بائی کر لیں. گولڈ ایسی چیز ہے یہ زیرو پہ نہیں جائے گی, ٹھیک ہے, کبھی دوبارہ اٹھے گی تو وہ سب آپ کو پروفٹ دے کے جائیں گی ٹریڈس. تو یہ طریقہ کار ہے. ویسے یہ ہوتا نہیں ہے کہ سب لوگ ڈسپلن کیسے ہو جائیں گے. 90% 95% ابھی ڈسپلنڈ نہیں ہے. اور خاص طور پہ ایک چیز اور ہوتی ہے, آپ پاکستان کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, سب کانٹیننٹ کو دیکھ لیں. یہاں پہ جتنے ہم ڈسپلنڈ ہیں نا اپنے کاموں میں, اپنے ٹریفک میں, اپنے رہن سہن میں, اپنے سونے جاگنے میں, اتنے ہی ہم ٹریڈنگ میں بھی ڈسپلنڈ ہوں گے, اتنے ہی ہم کرکٹ میں بھی ڈسپلنڈ ہوں گے. بہت 1-2 کا ادارہ ایسا ہے جو ڈسپلنڈ ہے, باقی نہیں ہے. تو معاشرے کی جھلک ہی نظر آئے گی آپ کو ٹریڈنگ میں بھی. آپ USA میں دیکھ لیں, آپ آسٹریلیا, کینیڈا میں دیکھ لیں, بہت اچھے ٹریڈرز ہیں, بہت بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں. آپ نے ٹریڈنگ سیکھنی ہے, یوٹیوب سے دیکھنی ہے, ٹویٹر سے کچھ سمجھنا ہے, تو آپ کینیڈین, آسٹریلین جو ٹریڈرز ہیں ان کو دیکھیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جو ان کے معاشرے کا ڈسپلن ہے وہ ان کی ٹریڈنگ میں نظر آ رہا ہے. اچھا, آپ اکثر بیک ٹیسٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو جو بیک ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ واقعی کسی سسٹم کی ویلیڈیٹی ثابت کرتی ہے؟ جی کر دیتی ہے, ظاہر ہے وہی کرے گی.
آپ نے جب کسی اسٹریٹجی کو ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اس کو بیک ٹیسٹ کر کے ہی اس کی ایکوریسی نکال سکتے ہیں. لیکن جو یہاں پہ غلط چیز ہے ہمارے یہاں چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بیک ٹیسٹ کرنا ہے. آپ ٹریڈنگ ویو کا ایک پیکیج لیں, پیڈ جو اس کا ورژن ہوتا ہے, اور وہاں پہ جا کے ٹریڈز لگانا شروع کر دیں, ایک ایک کر کے دیکھیں کہ جو میری ٹریڈز اتنی ون ہو رہی ہیں. وہ چیز آپ کی سائیکالوجی بلڈ نہیں کرے گی, آپ کو اس کا بالکل 1% کا فائدہ نہیں ہے. بیک ٹیسٹنگ صرف یہ بتاتی ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا ون ریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کتنے ٹائم میں عموماً آپ کو ٹارگیٹ دیتی ہے یا کیا ون ریشو دیتی ہے, آپ کو رسک ریوارڈ ریشو کیا دیتی ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے ایز اے ٹریڈر اپنی سائیکالوجی کو بلڈ اپ کرنا ہے تو پھر آپ کو فارورڈ ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی. لائیو مارکیٹ میں بیٹھیں, چھوٹا سا اکاؤنٹ بنائیں, اس میں پھر اس کو ٹیسٹ کریں, تاکہ وہ جو انتظار کرنا ہوتا ہے نا, ایک فیکٹر ویٹ کا بھی ہے کہ آپ نے ٹریڈ ایگزیکیوٹ کیا, اب آپ کو انتظار کرنا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 دن 10 دن, وہ ریئل ٹائم چلنا چاہیے. وہ ایسے نہیں کہ میں نے 10 دفعہ کلک کیا اور 10 دن اوپر چلے گئے اور میں نے کہا ٹی پی ہٹ ہو گیا. کیونکہ جب میں ریئل مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے لگوں گا تو وہ 10 دن کا انتظار میں نے اپنی بیک ٹیسٹ میں نہیں کیا نا, تو وہ یہاں تنگ کرے گا. تو اس حد تک ٹھیک ہے, آپ نے اگر نمبرز لینے ہیں تو نمبرز کے لیے بیک ٹیسٹنگ اچھی ہے. اچھا, کیا ہم ماضی کے ڈیٹا سے فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ چارٹ پڑھنے کا سارا فلسفہ کس بنیاد پہ کھڑا ہے؟ دیکھیے, کوئی بھی کاروبار آپ کر رہے ہیں تو آپ کی جو پریڈکشن ہوگی اس کاروبار کے بارے میں وہ آپ کے جو پاس ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہے اسی پہ کھڑی ہوتی ہے. تو آپ کو ماضی کا ڈیٹا چاہیے, اس کے بغیر آپ پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے مارکیٹ کو. اور چارٹ اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ آپ کو ماضی دیکھنا آئے. اس چارٹ پہ ہم ماضی دیکھتے ہیں ظاہر ہے, اور اسی کو ہم پروجیکٹ کرتے ہیں پھر فیوچر پہ کہ کیسے پرائس آگے موو کر سکتی ہے. تو یہ چارٹ پڑھنا آنا تو ضروری ہے, تو بیسک چیز ہے. کیا آپ کے نزدیک جو ایک مینٹور ہوتا ہے اس کا پروفیٹیبل ہونا زیادہ ضروری ہے یا اس کا اسٹرانگ ایجوکیٹر ہونا زیادہ ضروری ہے؟ میرے خیال میں اسٹرانگ ایجوکیٹر ہونا ضروری ہے. اگر وہ پروفٹ میں ہے خود بھی تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں, یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں عام طور پہ اچھے کوچ نہیں بن پاتے. بہت اچھے ایسے ٹریڈرز ہیں, آپ ان سے سیکھنے کی بات کریں آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آئے گی. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ٹریڈنگ میں یا اپنی سائیکالوجی میں اچھے نہیں رہے لیکن وہ پڑھاتے اچھے ہیں, ان کی چیز اچھی سمجھ آ جاتی ہے. تو جو سیکھنے آیا ہے اس کو کنسرن اس چیز سے ہے کہ کیا اس کو بات سمجھ آ رہی ہے, اور جو بات اس کو سمجھ آ رہی ہے وہ مارکیٹ پہ اپلائی کرتا ہے تو اس کو رزلٹس ملتے ہیں. اگر یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کو اس کے اکاؤنٹ سے کیا لینا دینا. نہیں, ایک ایجوکیٹر جو ہے وہ آپ کو بیسکس تو سکھا دے گا, لیکن اگر اس کی اسٹریٹجیز اسی کے لیے کام نہیں کر رہی تو وہ آگے جس کو سکھا رہا ہے اس کے لیے کیسے کام کریں گے؟ لیکن اسٹریٹجی جو ہے نا, اسٹریٹجی دنیا کے ہر شخص کے لیے کام کرے گی. یہ جھوٹ ہے کہ وہ اسٹریٹجی اچھی ہے, وہ گندی ہے, وہ خراب ہے. ایکوریسی میں فرق آتا ہے, ون ریٹس میں فرق آتا ہے, سب اسٹریٹجیز کام کرتی ہیں. آپ سمپل جو اس کا بالکل اس مارکیٹ کا بیسک کانسیپٹ ہے وہ سپورٹ ریزسٹنس ہے. آپ کسی شخص کو بٹھائیں, اس کو وہ سمجھائیں اور اس کو کام پہ لگا دیں. اگر وہ ایز اے رپورٹ یعنی فیلنگ لیس ہو کے کام کر سکتا ہے تو لوگ کہاں پہ مار کھاتے ہیں؟ اسٹریٹجی سے کبھی کوئی نہیں ہارتا. لوگ مار کھاتے ہیں اپنی سائیکالوجی سے, اپنے فیئر, اپنے گریڈ سے, اپنی انکنسسٹنسی سے, اپنے رولز کو توڑنے سے. اس سے لوگ خراب ہوتے ہیں. اسٹریٹجی کا اس میں کہیں پہ بھی قصور نہیں ہوتا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مینٹور ہے اس کا اسٹرانگ ایجوکیٹر ہونا ضروری ہے, بس پروفیٹیبل ہونا ضروری نہیں ہے؟ نہیں, میں سے ایسا نہیں کہا. پروفیٹیبل ہونا بھی ضروری ہے, اچھی بات ہے وہ پروفیٹیبل ہو. لیکن 2 لوگ ہیں, ایک وہ ہے جو بہت اچھا ٹریڈر ہے, ٹریڈنگ بہت ٹاپ کی ہے, آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی اور اس سے اپنی بات سمجھانی نہیں آ رہی, تو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو کم از کم اپنی بات کنوے کر سکتا ہے, اپنی اسٹریٹجی آپ کو بتا سکتا ہے اور اس کو آپ کو دکھا دیتا ہے کہ جی یہ دیکھیں جو چیز آپ کو پڑھائی ہے یہ مارکیٹ پہ اس طریقے سے اپلیکیبل ہے, اس طریقے سے کام کر رہی ہے, رزلٹس دے رہی ہے. تو اسٹرانگ ایجوکیٹر بہتر ہے ایک اسٹرانگ ٹریڈر کی نسبت, اگر آپ نے سیکھنا ہے تو. باقی رہ گئی کہ میں شاید آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی کمیونٹی کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کر رہا ہوں یا مینٹورس کو, تو میں اپنی بات کر سکتا ہوں. ہم نے اپنے رزلٹس یوٹیوب پہ بھی پبلک کیے, فیس بک پہ ہم نے ویڈیوز لگائیں, اپنے لائیو اکاؤنٹس کو گرو کیا اور 100 ٹائمس, ٹھیک ہے, کئی دفعہ ہم نے اس کو ڈبل کیا اکاؤنٹس کو. اس کی ویڈیوز ہمارے چینلس پہ لگی ہوئی ہیں. باقی مسئلہ یہاں پہ کیا ہے کہ جس نے کبھی کوئی اچھا پے آؤٹ نہیں دیا, کبھی ٹریڈنگ سے نہیں کمایا, وہ پھر آپ کو اپنی ویلتھ دکھائیں گے, گاڑیاں دکھائیں گے چاہے وہ رینٹ کی ہوں یا اپنی ہوں. اس کے بعد پھر وہ آپ کو اپنا لائف سٹائل دکھائیں گے, گھر دکھائیں گے, گھڑیاں دکھائیں گے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے دکھانا تو اپنا اکاؤنٹ دکھائیں, ٹھیک ہے, جس سے فرق پڑے گا, جس سے امپیکٹ آتا ہے. اور اگر آپ اکاؤنٹ نہیں دکھا رہے تو پھر وہ بھی نہ دکھائیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص آپ جس کی ٹریڈنگ اچھی ہے,
جو اپنا پروف دے چکا ہے، یا وہ کوئی ایسی جیسے ہم اپنی لائیو کمیونٹی چلا رہے ہیں، اس کے رزلٹس ہم ہر ماہ پبلک کرتے ہیں، اور اس میں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5000 لوگ لگ بھگ ہمارے ڈسکارڈ پہ اس وقت ہیں. تو اگر ہم کوئی چیز جھوٹ بولیں گے تو وہاں تو لائن لگ جائے گی کہ یہ آپ نے رزلٹس فیک شو کیے ہیں. تو ہم رزلٹس اپنے شو کرتے ہیں، اور اسٹریٹجیز ہماری یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، لوگ دیکھیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی پچھلے سوال میں ایک آپ نے سائیکالوجی کی بات کی تھی کہ سائیکالوجی بہت ضروری ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سائیکالوجی کو صرف بہانے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، بیک اینڈ پہ آپ کی اپنی اسٹریٹجی کمزور ہوتی ہے؟ اس کا ہم نے حل یہ رکھا ہوا ہے، ہماری طرف سے اوپن آفر ہے جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے. میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو اسٹریٹجی لاس دیتی ہے، بیک ٹیسٹ کر لیں نا، سافٹ ویئرز مل جاتے ہیں، پچھلے 5 سال کا ڈیٹا ٹیسٹ کریں، 10 سال کا کریں، 10 مہینے کا کریں، آپ ہماری اسٹریٹجیز کو بیک ٹیسٹ کر لیں. اگر وہ فیل ہوتی ہیں، اگر وہ 80% 90% سے کم ایکوریسی دیتی ہیں، کچھ ہوں گے سیٹ اپس جو 90% پلس 95% پہ جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو 80% پہ رہیں گے، کچھ 70% پہ رہیں گے، لیکن 70% بہت بڑا ون ریٹ ہے. تو اگر وہ اس سے کم رزلٹ دیتی ہے، اس کا مطلب ہے اسٹریٹجی ویک ہے. تو آپ نے جتنے لوگوں نے ہم سے پڑھا ہے وہ اپنے پیسے واپس لے لیں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ رزلٹس آپ کو ٹھیک ملتے ہیں تو پھر قصور کس چیز کا نکل رہا ہے؟ پھر سائیکالوجی کا نکل رہا ہے. اور سائیکالوجی بلڈ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے آپ کو بیک ٹیسٹ چاہیے. بیک ٹیسٹ سے مراد یہ کہ پہلے آپ کو فگرز پہ یقین ہو کہ واقعی یہ فگرز سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. پہلے آپ کے پاس فگرز ہوں گے، پھر آپ کا اپنا ایکسپیرینس اس میں بہت میٹر کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں نے ایک چیز سکھا دی، آپ فوراً آئے اور پہلے مہینے میں آپ کو وہی رزلٹ چاہیے جو مجھے 5 سال بعد مل رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو بھی اتنا ٹائم لگانا پڑے گا. فائدہ آپ کو کیا ہو جائے گا کہ اتنا ٹائم آپ کو پورا کرنے کی بجائے، کیونکہ میں آپ کو اسٹریٹجی بالکل ہم نے ریفائن کر کے دے دی ہے، تو جو کام میں نے 5 سال میں کیا ممکن ہے آپ 1.5 سال میں، 2 سال میں یا 1 سال میں کر لیں. یہ فرق تو پڑ سکتا ہے، لیکن زیادہ ٹائم لگتا ہے. سائیکالوجی کا ہی فرق ہوتا ہے، ورنہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اسٹریٹجی دنیا کی ہر اسٹریٹجی کام کرتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فاریکس ایجوکیشن انڈسٹری ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچ کے اب سیچوریشن کی طرف جا رہی ہے؟ نہ تو پیک پہ پہنچی ہے، اس میں تو بھی میں تو کہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک ہیں، سب کانٹیننٹ ہے، یا جو ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں تو یہ کام ابھی شروع ہو رہا ہے. یہاں تو ابھی آپ دیکھیں پچھلے 2-4 سال میں لوگوں کو اس کا پتہ چلا ہے، نو ہاؤ آئی ہے، ابھی تو کام سٹارٹ ہے. نارملی ہوتا ہے نا، ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہوتا ہے 5 سال میں ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارے ہاں آئی بہت لیٹ ہے نا، ہمارے 5 سال ابھی شروع ہوئے ہیں. اچھا یہ مطلب یورپ سے نکل کے، امریکہ آسٹریلیا سے نکل کے یہ چیز اب ہماری طرف آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں ابھی بھی پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے والوں کی ریشو کیا ہے؟ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، شاید 5 to 10% کہیں پہ آس پاس ہوگی. انڈیا میں ذرا بہتر ہے، باقی ممالک میں بھی لگ بھگ یہی ریشو ہے. اور یہی ریشو اگر آپ آسٹریلیا میں دیکھیں، آپ یو ایس اے میں دیکھیں، کینیڈا میں دیکھیں، تو وہ بہت ہائی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو چیز جو وہاں پہ پیک پہ پہنچ رہی ہے، وہاں پہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں بہت بڑے پیمانے پہ، تو یہاں تو بھی کام شروع ہو رہا ہے. اچھا، اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو فاریکس ٹریڈنگ ہے وہ ایک زیرو سم گیم ہے، تو اس میں فائنینشیل فریڈم کی بات کرنا ایک اخلاقی تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں فائنینشیل فریڈم کس سے ملے گی؟ کیا جو بھی فاریکس ٹریڈنگ میں آئے گا، اکاؤنٹ بنائے گا، اس کو فائنینشیل فریڈم مل جائے گی؟ نہیں ملے گی نا. کہا تو یہ جاتا، یہ کہا جاتا ہے نا، یہ جھوٹ ہے. دیکھیں فائنینشیل فریڈم کسی بھی فیلڈ میں آپ کو چاہیے، آپ کو اس کی مہارت چاہیے. سب سے پہلے مہارت چاہیے آپ کو، یعنی جسے ہم اسکل کہتے ہیں، اسٹریٹجی چاہیے، اسکل چاہیے، ڈسپلن چاہیے. صرف وہی لوگ فائنینشیل فریڈم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو اس محنت سے گزر سکتے ہیں، جو سب پروسیس فالو کر سکتے ہیں. ورنہ جو آئے گا وہ شکار ہو جائے گا زیرو سم کا، جس کی آپ نے بات کی. زیرو سم کیا چیز ہے؟ زیرو سم یہ ہے کہ اگر ایک پروفٹ کر رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دوسرے کا نقصان ہے. تو یہ تو ہر فیلڈ میں سے پھر مطلب ہر ٹرانزیکشن میں کسی کا زیادہ فائدہ ہے، کسی کا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ بات جلدی لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک سوسائٹی میں آپ نے ایک پلاٹ خریدا، آپ نے خریدا وہ 50 لاکھ روپے کا، ٹھیک ہے. کچھ عرصے بعد مارکیٹ ڈراپ کرنا شروع کرتی ہے، وہ 50 لاکھ سے ریٹ آ جاتا ہے 48 لاکھ پہ، 48 لاکھ سے ریٹ آ جاتا ہے 45 لاکھ پہ. آپ بروکر کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ریٹ اور ڈراپ کرتا ہے، 40 پہ آ جاتا ہے، تو میرا پلاٹ نکال دو. جو بھی کہا لگے میرا پلاٹ نکال دو، میں اس کو مزید ہولڈ نہیں کروں گا. جب وہ 40 پہ آتا ہے، بروکر آپ کی طرف سے وہ بیچنے کے لیے لگا دیتا ہے اور میں خرید لیتا ہوں. تو کیا میں نے آپ کا 10 لاکھ کا نقصان کیا؟ کیا جواب آپ کا؟ نہیں، میں نے نہیں کیا. میں نے صرف ایک اچھے ٹائم پہ اس کو خرید لیا، جب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہ اچھے ریٹ پہ ہے، ایک 50 لاکھ کی چیز مجھے 40 کی مل رہی ہے، مجھے خرید لینی چاہیے، اور ایونچولی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ریٹ پھر بڑھ جائیں گے.
تو میں نے وہ خرید لیا. میں نے آپ کا 10 لاکھ کا نقصان نہیں کیا, شاید آپ کی غلط اسٹریٹجی نے, آپ کی غلط ٹائمنگ نے آپ کا 10 لاکھ کا نقصان کروایا. تو اس مارکیٹ میں بھی ایسے ہی ہے, آپ کے پاس جب اسکل ہوگی, آپ کے پاس اسٹریٹجی ہوگی, ڈسپلن ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کب خریدنا ہے اور کب بیچنا ہے. جو یہ جانتا ہے وہ پروفٹ میں ہے, جو نہیں جانتا وہ آٹومیٹیکلی آپ نے کہا سسٹم کا غلام ہے, تو وہ پھر اپنا نقصان کر رہا ہے. لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے تھوڑا سا کہ جس بندے نے پلاٹ خریدا ہوا ہے اس کے ریٹس کتنے بھی گر جائیں کبھی اس کا اکاؤنٹ واش نہیں ہوگا, لیکن یہاں پہ اکاؤنٹ واش ہو جاتے ہیں. آپ لیوریج نہ لیں, یہ تو آپ خود چوز کرتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ راستے میں واش ہو یا نہ ہو. آپ وداؤٹ لیوریج کام کریں, آپ فزیکل گولڈ پہ کام کریں. لیوریج صرف اس شخص کے لیے, اکاؤنٹ لیوریج صرف اس کے لیے جو ماسٹر ہے, جس کے پاس ڈسپلن ہے. میں نے ابھی کیا بات کی, میں اپنے اکاؤنٹ پہ ٹاپ سے بھی بائنگ ہے, ٹھیک ہے, اب گر رہا ہے, ابھی بھی ہم خریدا رہا ہے, کیونکہ گولڈ وہی چیز ہے کہ جو زیرو پہ تو نہیں جائے گا, بڑھے گا نا. اگر یہ اور ڈراپ کرتا ہے, یہ 3500 پہ آتا ہے, یہ 3400 پہ, یہ 3000 پہ آتا ہے, تو میں وہاں سے اور زیادہ خریدوں گا. جتنی میرے پاس ہوگا میں سب کا خرید لوں گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہی تو ٹائم ہے خریدنے کا. مہنگے سے نسبت کیا عقل مندی ہے کہ آپ گری ہوئی پرائس پہ خریدیں. تو یہاں پہ بھی زیرو نہیں ہوتا. اگر آپ کا کوئی اگر لیوریجڈ اکاؤنٹ ہے وہ بھی زیرو نہیں ہوتا اگر آپ کی رسک مینجمنٹ اچھی ہے. مثلاً میں آپ کو ایک اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں $10,000 کا, اور میں آپ کو ایک ایسی لاٹ سائز سے کام کرنے کا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر گولڈ کی پرائس $2,000 پہ آ جائے تب بھی آپ کا اکاؤنٹ اپنی جگہ پہ ہو, واش نہ ہوا ہو پھر بھی, تو آپ کو لاٹ سائز چھوٹا کرنا ہے. ڈسپلن, یہی ڈسپلن ہے نا. گرتی جائے آپ خریدتے جائیں, ایونچولی آپ کی سب ٹریڈس پروفٹ میں نکلیں گی اور بہت اچھا پروفٹ میں نکلیں گی. تو یہ چیز ہے, اگر آپ نے لیوریج بڑی لے لی ہے, آپ کا اکاؤنٹ 1000 پپس بھی برداشت نہیں کر سکتا اور وہ راستے میں واش ہو گیا, تو پھر اس میں قصور آپ کا ہے. پھر اچھا, ایک سسٹم یا ایک اسٹریٹجی اگر واقعی کنسسٹنٹلی پروفٹ دے رہی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو پبلک کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سے ایج ختم نہیں ہو جاتا؟ نہیں, ایج بڑھتا ہے. کیسے؟ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ اگر ویکسین سے واقعی پولیو ختم ہوتا ہے تو اپنا پولیو ختم کریں, باقیوں کو کیوں پلا رہے ہیں؟ یہ تو وہ بات ہوگی. اگر اسٹریٹجی کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر میں وہ اسٹریٹجی لے کے میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو ایج بڑا کہ ختم ہو گیا لوگوں کے لیے, ایج تو ختم ہو گیا. ایک وہ چیز جو مارکیٹ میں کام کر رہی تھی, جیسے میں نے میڈیسن کی ایگزامپل دی ہے, ایک میڈیسن اگر کام کر رہی ہے سکسیزفلی, وہ اس ڈیزیز کے خلاف چل رہی ہے, تو پھر آپ اس کو پھیلائیں گے تو اس میں فائدہ ہے. میں تو کہتا ہوں نیت کا ہی پھل ملتا ہے. دیکھیں, جو ہماری اسٹریٹجیز ہیں نا, ہمیں لوگ کیوں جوائن کرتے ہیں؟ جوائن اس لیے کرتے ہیں ہماری کمیونٹی کی وجہ سے, ہمارے ڈسکارڈ کی وجہ سے, لائیو زوم ٹریڈنگ کی وجہ سے. ورنہ ہمارا یہ کورس ہر ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے, جو ہم $250 کا دے رہے ہیں, لوگ $250 میں بیچ دیتے ہیں, لوگ لیتے ہیں وہاں سے, وہیں سے ادھر ہماری طرف آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کمیونٹی, اور وہ ایک ساتھ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ذرا ہیلپ کرے ساتھ. نہیں, لیکن اگر سبھی اچھا کھیلنے لگ جائیں گے تو میچ ڈرا ہو جائے گا. ہاں جی, سبھی اچھا کھیلیں گے تو میں ابھی آپ نے یہ بات کی, اگر سب کے سب لوگ ڈسپلنڈ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اپورچونیٹیز گر جائیں گی, کم ہو جائیں گی نا. کیونکہ آپ نے ایک میچ ہے, 2 ٹاپ کی ٹیمز ہیں, اور وہ میچ فٹ بال کا میچ کر لیں, تو اس میں کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہت بڑے مارجن سے کوئی ٹیم جیت جائے گی؟ نہیں کرتے نا. اگر دونوں ٹیمیں اچھی ہیں تو زیادہ چانس یہ ہے کہ شاید ڈرا ہو جائے گا, یا کوئی اگر رزلٹ آئے گا تو بہت کم مارجن سے آئے گا. تو وہی چیز یہاں پہ ہے کہ اگر آپ سب لوگ اچھا پڑھ دیں گے, اچھے ڈسپلن کے ساتھ کام کریں گے, اول تو دیکھیں نا, یہ پاسبل نہیں ہے. ہماری جو کمیونٹی ہے, میں کہتا ہوں کہ ہم 5000 لوگ ہیں, تو 5000 لوگ تو اس مارکیٹ میں اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. اور جگہوں پہ بھی لوگ کر رہے ہیں, ڈسپلنڈ ہو رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, ان کی تعداد ہمیشہ کم رہے گی. نہیں, آج 5000 ہیں, کل 5 لاکھ ہو سکتے ہیں, 5 کروڑ بھی ہو جائیں تو بھی اونٹ کے منہ میں زیرہ نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب ہم 5 کروڑ کا ایجوکیٹ کر چکے ہوں گے تو اس وقت یہ کام کرنے والوں کی تعداد بھی تو 50 کروڑ ہو جائے گی, جیسے زیادہ ہو جائے گی. تو یہ چیز چلتی رہے گی. یہ تو وہی بات ہے کہ اگر سب لوگ مسلمان ہو جائیں تو پھر کیا کہہ سکتے, پھر سب جنت میں چلے گی. اچھا, آپ کے نزدیک فریڈم تھرو ٹریڈنگ واقعی حقیقت ہے یا ایک خواب ہے خالی؟ اور اگر حقیقت ہے تو کتنے لوگوں کے لیے؟ فریڈم, فائنینشیل فریڈم صرف ان لوگوں کے لیے حقیقت ہے جو پراپر ٹریننگ برداشت کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, پریکٹس کر سکتے ہیں, جن میں حوصلہ ہے, صبر ہے, کم از کم 1 سال تو دیں. ان لوگوں کے لیے فائنینشیل فریڈم بہت قریب ہے. اور جو آتے ہیں صرف اس لیے کہ ڈسکارڈ جوائن کر لیں, وہاں سگنل ملے گا, لائیو زوم میں بیٹھ جائیں, وہاں ٹریڈ ملے گی, ان کے لیے نہیں ہے. ویسے سگنل ملتے ہیں آپ کے ڈسکارڈ پہ؟
ہاں سگنلس کی مراد یہ مل جاتے ہیں، مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ پراپر کوئی سگنل گروپ تو وہاں پہ نہیں ہے، لیکن ایڈمن ٹریڈز ہیں، ایسی ٹریڈز جو ہائی پرابلٹی ہیں، ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی شیئر کی ہیں، اس ڈراپ میں بھی بائی کروایا. تو ایسی ٹریڈز لانگ ٹرم ٹریڈز بھی بتائی ہیں 3942 سے، ایک لانگ ٹرم ٹریڈ ہم نے وہاں پہ ان کو پلان کر کے دی تھی. تو اس طرح ہے کہ ہم جو ٹریڈز خود کرتے ہیں ایڈمنس، اپنی ٹریڈ اگر وہ ہائی پرابلٹی ٹریڈ ہے اس کو ہم ڈسکارڈ پہ شیئر کر دیتے ہیں. یہ چیز ہو گئی. پھر لائیو جو زوم ہوتا ہے ہمارا 4-5 گھنٹے کی روز لائیو ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس میں ہماری پوری ٹیم سب کولیگز جب ہم لائیو بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا سگنل ہوتا ہے. ہم اسپیسیفک کینڈل پہ بتا دیتے ہیں، اسپیسیفک لیول پہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے بائی ہے، یہ اسٹاپ لاس ہے، یہ ٹی پی ہے، اور یہ کم رسک والی ٹریڈ ہے، یہ زیادہ رسک والی ٹریڈ ہے. تو یہ سب کرتے ہیں. لیکن اگر تو کوئی سیکھ کے آیا ہے اس کو تو یہ بڑی چیزیں ہیلپ فل ہوں گی. اسائنمنٹس کیے ہیں جو ہمارا پراپر طریقہ کار ہے، ہم اسائنمنٹس کے بغیر نہیں جوائننگ دیتے کسی کو بھی، اس کے لیے تو بہت ہیلپ فل ہے، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور ایک ایسا شخص جو اسائنمنٹس کسی سے کروا لی، ٹھیک ہے، یا کسی کو فون کروا کے آ کے بیٹھ کے زوم میں، اس کے لیے بہت خرابی ہے، وہ پھر بھی لاس کرے گا. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ کی کمیونٹی 5000 لوگوں کی، ان میں سے کتنے جو فائنینشلی طور پہ ٹریڈنگ کے تھرو مضبوط ہوئے ہوں گے؟ نمبر اسپیسیفکلی تو نہیں ہے لیکن بہت بڑی تعداد ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ یوٹیوب پہ جائیں، کمنٹس دیکھیں، ایسے لوگ بھی ہیں ہماری کمیونٹی میں بھی ہیں اور یوٹیوب کمیونٹی پہ بھی ہیں کہ جو وہاں سے فیس کما کے جو ہماری فری ویڈیوز ہیں، ہماری اسٹریٹجیز پبلک ہیں، سبھی تقریباً سبھی پبلک ہیں. کچھ 2-4 چیزیں ہیں جو ابھی ہمارے پیڈ کورسز میں چلتی ہیں، وہ پبلک نہیں ہیں. تو لوگ وہ جو ہماری پبلک ویڈیوز ہیں ان سے سیکھ کے وہاں سے فیس بنا کے پھر انہوں نے ایڈمیشن لیا صرف کمیونٹی جوائن کرنے کے لیے. تو ایسے تو بہت ہیں، بے شمار لوگ ہیں. سب نہیں ہیں، سب اس لیے نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے اب جو 5000 لوگ ہیں اس میں سے 2-3 ہزار لوگ وہی ہیں جو بھی ریسنٹ بیچز سے آئے ہیں، مطلب بیچ 30 کے بعد سے آئے ہوں گے، بیچ 35 کے بعد سے آئے ہوں گے. تو ان کو ٹائم لگے گا تھوڑا سا، لیکن اس میں بھی ہیں ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5-5 سال سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اب باتیں ہیں اس جگہ پہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں، ایک اسٹریٹجی ہم ان کو اسپیسیفکلی بتا دیتے ہیں، نام لے کے کہ اس پہ کام کر لیں، فوراً سے پروفٹ میں آ جاتے ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں زیادہ خطرناک کون سا بندہ ٹریڈنگ کے لیے، ایک اوور کانفیڈنٹ ٹریڈر یا ایک اگنورنٹ ٹریڈر؟ دونوں خطرناک ہیں، لیکن اوور کانفیڈنٹ زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے. یہ مارکیٹ آپ کو مارتی ہی کانفیڈنس دینے کے بعد ہے. جب آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے نا کہ ہاں یہ سب کچھ ہے، یہ ایسی بیٹھ گیا، تو تب آپ کو مار پڑے گی وہاں سے. جو اگنورنٹ ٹریڈر ہے، جو جانتا نہیں ہے زیادہ، لیکن اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، صرف بائی سیل کا بٹن دبانا آتا ہے، اس کے لیے تو ویسی تباہی ہے، وہ تو اللہ توکل بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے. ایک وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو بہت زیادہ اسٹریٹجیز کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، وہ کسی 1-2 اسٹریٹجی کو جانتا ہے، اس نے کہیں سے سیکھ لی اور انہی پہ کام کر رہا ہے، وہ نسبتاً بہتر ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ٹریڈز بنیں گی تو وہ کرے گا، نہیں بن رہی تو چھوڑ دے گا. اگر آپ نے بہت زیادہ اس میں اسٹریٹجیز پڑھ لی ہیں نا، یعنی آپ کو 20 اسٹریٹجیز آتے ہیں، پرفیکشن آپ کی کسی ایک میں بھی نہیں ہے، وہ بندہ بھی مار کھائے گا. کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنی اسٹریٹجی پہ، جس پہ آپ نے کام کر لیا، جس کا آپ کو ڈیٹا آئیڈیا ہے کہ اس کی ون پرسنٹیج کیا ہے. یعنی ہوم ورک ضروری ہے. ہوم ورک آپ نے کر لیا اور کانفیڈنس کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. مطلب ہر فن مولا نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک اسٹریٹجی کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے بندہ. لوگ پوچھتے ہیں نا، یعنی انالیسس کرواتے ہیں کہ فلاں پیئر کا انالیسس کرتے ہیں، فلاں کا کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کا کرتے ہیں. تو میں معذرت کر لیتا ہوں اسی وجہ سے کہ میں جب دیکھتا نہیں کسی چیز کو تو میں آپ کو کیا بتاؤں. اگر گولڈ کا کچھ پوچھنا ہے 10 سال پہلے کا 10 سال بعد کا وہ پوچھ لیں، لیکن باقی چیزوں کا میں اپنے طور پہ انالیسس کر دوں گا جو مجھے نظر آ رہی ہے اسکرین. لیکن یہ نہیں آپ سمجھیں کہ بس جس طرح میں نے گولڈ میں بتا رہا ہوں کوئی چیز تو باقیوں میں بھی ایسی کام کرے گی. نہیں، یوزلی آپ گولڈ کے علاوہ کس پہ کرتے ہیں ٹریڈ؟ لائیو زوم سیشن میں تو گولڈ پہ کرتا ہوں. نہیں، ویسے نارمل اپنے ذاتی جو ٹریڈز لیتے ہیں؟ ذاتی ٹریڈز گولڈ پہ ہی کرتا ہوں. صحیح. جی، میری 99% ٹریڈنگ جو ہے وہ صاحب گولڈ پہ ہی ہے. کرنسی پہ کبھی کبھار لے لیتے ہیں، لیکن وہ اوکیجنلی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پیئر، کوئی کرنسی بہت ڈیپ لو پہ اچھی مل رہی ہے اور وہاں سے بائنگ کا چانس ہے اور فنڈامنٹلس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کر لیتے ہیں. ویسے لائیو میں ہم کرتے رہتے ہیں، یعنی انالیسس کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ BTC کا ساتھ کر لیتے ہیں، ایتھیریم کا کر لیتے ہیں. تو اس پہ کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس ٹریڈ کرتے ہیں BTC پہ یا کرپٹو پہ، تو ان کے لیے کر دیتے ہیں. ادروائز اپنی جو ہے وہ زیادہ تر ٹریڈنگ گولڈ پہ ہی ہے. اچھا، آپ کے خیال میں جو فوریکس ٹریڈنگ ہے وہ ایک اسکل بزنس ہے یا ایک مینٹل گیم ہے؟ آپ کو میں اس کا جواب دیتا ہوں ایک سوال سے ہی. کرکٹ ہے، وہ اسکلڈ بیسڈ ہے یا مینٹل گیم ہے؟ وہ تو اسکل پہ بیس کر رہی ہے. مینٹل پریشر نہیں ہوتا اس میں. کسی بھی گیم میں، کسی بھی وار میں، کسی بھی ٹاسک میں مینٹل پریشر نہیں ہوتا ہے. نہیں، لیکن اس کے ساتھ اسکل ضروری ہوتی.
بس یہ چیز ہے. اس مارکیٹ میں بھی دونوں چیزیں چاہیے آپ کو. اگر اسکل نہیں ہے تو آپ فارغ ہیں، ویسے ہی فارغ ہیں. اور اسکل ہے لیکن آپ کے پاس آپ اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو نروز آف اسٹیل چاہیے. جب پرائس آپ کے اگینسٹ چلتی ہے تو وہ موقع ہوتا ہے آپ کہ اب آپ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں آگے سے. یعنی آپ نے سنا ہوگی ایسی خبریں، ایسی افسوسناک واقعات کہ جب پرائس نے اگینسٹ موو کیا یا اکاؤنٹس واش ہوئے، لوگوں نے خودکشی کر لی یا ہارٹ اٹیک سے چلے گئے. تو کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پریشر نہیں ہینڈل کر پائے. اور اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ رسک اتنا زیادہ لیا ہوتا ہے کہ آگے بہت بڑا نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے. اس میں صرف ایک رسک مینجمنٹ ہے. ٹریڈنگ از آل اباؤٹ رسک مینجمنٹ. بس آپ نے اچھے رسک کے ساتھ آپ ٹریڈ کر رہے ہیں، اچھے رسک مینجمنٹ کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلنے دیں مارکیٹ جہاں بھی جا رہی ہے. اور رسک اگر آپ نے بہت زیادہ اس کو اوور لوڈ کر دیا ہے تو پھر یا تو آپ کے بہت اسٹرانگ نروس ہوں، بڑے سے بڑے نقصان آپ سہ جائیں، یا پھر اس کے آپ کو بھگتنے پڑیں گے کانسیکوینسز. اچھا، ایک بندہ جو ٹریڈ لیتا ہے اور جب تک ٹریڈ چل رہی ہے اس پہ پریشر ہے ٹریڈ کا، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ اس کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ٹریڈ پروفٹ میں جا رہی ہے، لاس میں جا رہی ہے، تو ان دونوں میں سے کس کے چانسز ہیں کہ وہ پروفیٹیبل ہو جائے گا؟ ظاہر ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ اس کو آپ پروفٹ یا لاس دیکھیں. میں نے ایک رول شروع میں بتایا تھا جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا کہ آپ کا اگر ٹی پی ہٹ ہو رہا ہے، پروفٹ آ رہا ہے آپ کو، تو اتنی ایکسائٹمنٹ نہ ہو کہ آپ اچھلنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، یا آپ کو اس دن رات کو نیند نہ آئے کہ آج بڑے پیسے کمائیں. آج اتنا ٹیک پروفٹ نہیں ہونا چاہیے، اتنا پروفٹ نہیں آپ کو آنا چاہیے. اور اگر آپ کو لاس ہو گیا ہے تو بھی ایسی کنڈیشن نہ ہو کہ آپ رونے پہ آ جائیں اور رات کو آپ سوئیں نہ، کھانا نہ کھائیں کہ یار لاس ہو گیا آج. اتنا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اکاؤنٹ سائز کے حساب سے آپ کو 1% لاس، 2% پروفٹ، اس سے اوپر نیچے اس دن نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ اوور رسک کر رہے ہیں اس کو. تو جو شخص اطمینان سے ہے اس کا مطلب اس کا رسک بہت کم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر میرا کوئی ایسا اکاؤنٹ ہے یا میں اس طریقے سے ٹریڈنگ کروں کہ ہمارا کوئی اسٹاپ لاس نہیں ہے اور میں مسلسل اس کو خریدتا جا رہا ہوں، چاہے ٹاپ پہ ہے چاہے لو پہ ہے، کہیں سے بھی، تو پھر میں اور رسک میں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ پرائس اگر جو آج 4000 پہ ہے، اگر یہ 1000 پہ آ جائے تو بھی میرے اکاؤنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر مجھے کیا ٹینشن ہے؟ جب میں ایک ڈیپ لو دیکھوں گا میں تو بائی کر لوں گا وہاں سے. تو رسک اگر مینیج ہے تو ٹھیک ہے، رسک مینیج نہیں ہے تو پھر آپ کو بہت مسائل ہیں. اس کا نقصان ایک اور بھی ہوتا ہے، آئندہ کے لیے آپ کی سائیکالوجی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. یعنی ایک اکاؤنٹ جب جاتا ہے نا آپ کا، فار ایگزامپل آپ کا اکاؤنٹ ہے $2000 کا، وہ آپ نے واش آؤٹ کر دیا، وہ $2000 کا نقصان نہیں ہے، وہ تو چلے ظاہر ہی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اگلے 2000 اور اس سے اگلے 2000 کا بھی نقصان ہے، کیونکہ آپ کی سائیکالوجی پہ اتنا بڑا ڈنٹ پڑے گا اکاؤنٹ واش ہونے کا کہ اب آگے آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا. ٹریڈنگ میں نہ ڈر لگنا چاہیے، نہ لالچ ہونا چاہیے، نہ خوف ہو، نہ بہت زیادہ امید ہو، یعنی جس کو آپ اوور کانفیڈنس کہہ رہے تھے. یہ چیزیں ان سے باہر نکلنا پڑتا ہے. جیسے ایک مشین کام کرتی ہے بس ویسے کام کرنا ہے تو ہی سکسیس پاسبل ہے. نارملی فاریکس ٹریڈنگ کی جب بات کی جاتی ہے تو 3 چیزوں کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے، ICT، VSA اور SMC. تو یہ تینوں اپروچز کس پوائنٹ پہ جا کے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتی ہیں اور کس پوائنٹ پہ جا کے ایک دوسرے سے متضاد ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کو چیلنج کرتی ہیں؟ چیلنج میرے خیال سے نہیں کرتی، ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں سب چیزیں. یعنی زونز آپ کو 22 سال کے زونز ایک جیسے ہی ملتے ہیں لگ بھگ. ہم آہنگ کیسے ہوتی ہیں؟ جیسے ہم نے کیا ہوا ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پرائس ایکشن، سمپل پرائس ایکشن. جس سے آپ کو مارکیٹ کے اسٹرکچر کا پتہ چلتا ہے، آپ کو راستہ مل جاتا ہے کہ پرائس بلش ہے یا بیرش ہے. ٹرینڈ پتہ چل گیا. ٹرینڈ کے بعد دوسری چیز آتی ہے لیول مارکنگ. لیول مارکنگ کے لیے SMC یا ICT یہ بیسٹ ٹیکنیکس ہیں. آپ کو آرڈر بلاکس کا پتہ ہے، FEGs کا پتہ ہے، آپ کو اپنے لیکویڈیٹی پوائنٹس کا پتہ ہے، تو یہ کافی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے کنفرمیشن، کہ پرائس اسٹرکچر کے ساتھ آپ کے پوائنٹ آف انٹرسٹ پہ آ گئی. جو آپ نے پوائنٹ آف انٹرسٹ مارک کیے تھے ICT کے، پرائس وہاں پہنچ گئی. وہاں پہنچنے کے بعد اب آپ کو ایک کنفرمیشن چاہیے کہ کیا میں ٹھیک ہوں، کیا یہاں سے بائی لے لوں. وہ آپ کو VSA سے مل جاتی ہے. تو ہم نے ان کو ہم آہنگ کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اتنا ہائی ون پرسنٹیج کلیم کرتے ہیں، کیونکہ ہم کسی ایک اسٹریٹجی پہ کام نہیں کر رہے، ہم ایک مکسچر پہ کام کر رہے ہیں جس کو ہم نے ماڈیفائی کرنے میں سالوں لگائے ہیں. ابھی بھی ہم چینج کیا، ہم نے بیچ 30 اور بیچ 40 کی ریکارڈنگ میں تھوڑا فرق ہے. وہ اس لیے کہ جو چیز ہمیں 1 سال کے تجربے میں مزید ایڈ ہوئی اس کو ہم نے مزید اس بلینڈ میں شامل کر لیا. تو نہ یہ متضاد ہے، اور اگر آپ ان تینوں کو لے کے چلیں گے جس طرح ہم کر رہے ہیں تو آپ کا ون ریٹ بہت ہائی ہو جائے گا. تو جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں؟ نہیں، اسٹریٹجیز الگوز تھوڑے چینج ہوتے ہیں مارکیٹ کے.
یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے وہ پرائس کے مومنٹم کے ساتھ ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز پرائس اپنے ڈیپ لوز پہ آتی ہے, سم ٹائم رینج کے بعد موومنٹ دیتی ہے, اور اکثر آپ دیکھیں گے ایسا سائیکل بھی آتا ہے کہ پرائس ایک طرف کی کنٹینیوس موومنٹ جاری رکھتی ہے. تو یہ چھوٹے موٹے چینجز آتے رہتے ہیں. بیسیکلی جو اسٹریٹجیز ہیں خاص طور پہ وی ایس اے کو آپ آج سے 100 سال پہلے ٹیسٹ کر لیں, آج ٹیسٹ کر لیں, سیم رولز کے ساتھ ملے گی آپ. اچھا عمیر بھی ابھی حالیہ دنوں میں جو مارکیٹ کے اندر ایک ڈراپ آیا, اس سے پہلے مارکیٹ جو ہے نا اچھی خاصی اوپر چلی گئی تھی, اچانک سے یہ ڈراپ آیا اور ٹریلینز آف ڈالر لوگوں کے لیکویڈیٹ ہو گئے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا تھی, اور دوسرا یہ کہ آپ پر اور آپ کی کمیونٹی پر کیا اثرات پڑے اس کے. ہم نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک اچھی ریٹریسمنٹ ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خطرناک مارکیٹ یہ نہیں ہے. خطرناک مارکیٹ وہ ہوتی ہے کہ جب پرائس واپسی کا راستہ بھول جاتی ہے, مسلسل بلش ہو رہی ہے, مسلسل, وہ ڈینجرس ٹائم ہے, اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے. اب تو اوپن ہے, اب تو آپ خریدیں. تو ہم تو بڑے خوش ہیں اس ریٹریسمنٹ پہ. باقی رہے گی کہ وجہ کیا تھی. وجہ ہوتی ہے جب بھی پرائس ڈراپ کرتی ہے کسی ٹرینڈ میں یا ریٹریسمنٹ لیتی ہے تو وجہ پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے. جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, جو بڑا مال لگا ہوا ہوتا ہے, جب وہ کسی اچھی جگہ سے خریدار ہوتے ہیں اور بہت اچھے ریٹ ان کو مل رہا ہے جس وقت, تو وہ پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ پروفٹ ٹیکنگز ایسے ٹائم پہ ہوتی ہیں جب کوئی بڑی نیوز آنے والی ہو, جیسے ایف او ایم سی ہے یا یو ایس کی ظاہر ہم بات کریں گے کیونکہ اسی کے اگینسٹ گولڈ ٹریڈ کرتا ہے. تو وہاں پہ کوئی بڑا ایونٹ ہو یا دوبارہ ایسا کوئی چانس ہو کہ پرائس یہاں سے دوبارہ ایک دفعہ بوسٹ لے گی, اس سے پہلے یہ کام ہوتا ہے, پروفٹ ٹیکنگ ہو جاتی ہے. تو پروفٹ ٹیکنگ ہی ہے, یہ کوئی سیل کا ٹرینڈ نہیں ہے, کوئی سیلنگ سٹارٹ نہیں ہوئی. لوگ اس کو بڑا نیچے تک دیکھ رہے تھے, لیکن ہم اپنی کمیونٹی میں بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو رینج ہے خاص طور پہ 3850 میکسیمم ہے, لیکن خاص طور پہ 3890 سے 3990 اس کے درمیان جو رینج ہے یہ اچھی رینج ہے بائی کرنے کے لیے. تو یہاں سے خریدار ہونا چاہیے ہمیں, وہ لوگ بھی جو فزیکلی بائی کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو کوئی لانگ ٹرم ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اچھی جگہ تھی یہ. تو باقی کبھی بھی مارکیٹ ایک سائڈ میں مسلسل موو نہیں کرتی. یہ بھی اچانک ڈراپ نہیں تھا. آپ اس کو اگر دیکھیں, اگر آپ جو لوگ آر ایس آئی کو سمجھتے ہیں, آر ایس آئی کی بڑی اسٹرانگ ڈائیورجنس تھی 4 آورز میں. 4 آورز میں ہمارا ایک بڑا اسٹرانگ سائن تھا ویکنیس کا, نو ڈیمانڈ, اور نو ڈیمانڈ کا بریک آؤٹ ڈاؤن سائڈ. اس پہ ہم ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ. تو سائنس دینے کے بعد ڈراپ آیا, سڈن ڈراپ نہیں تھا. اچھا نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹریڈر جس کے پاس نالج نہیں ہے, جس کی سائیکالوجی اچھی نہیں ہے, رسک مینجمنٹ اچھی نہیں ہے, وہ اس طرح کی سچویشن میں مار کھا جاتا ہے. لیکن جس جگہ مارکیٹ کے اندر ٹریلینز آف ڈالر ڈرین ہو گئے, ٹھیک ہے, لوگوں کے لاکھوں ڈالر کے اکاؤنٹس بالکل ختم ہو گئے, تو لازمی بات ہے اس کے اندر بہت اچھے بڑے ٹریڈرز بھی ہوں گے, بڑے ایجوکیٹڈ بھی ہوں گے, اسکلڈ لوگ ہوں گے. تو جب وہ لوگ ڈوب گئے تو ایسا کیا تھا آپ کے پاس کہ آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, یا کوئی ایسے سگنلز تھے آپ کے پاس, یا کوئی ایسی اسٹریٹجی تھی, وہ کیا تھا؟ دیکھیں اس میں ہوتا ہی ہے, جو پہلے اپنے بات کی ہے, یہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے. میں نے کچھ دن پہلے ایک نیوز دیکھی جس میں مطلب ایک تھیوری ہے, کوئی میرے پاس اس کا پروف نہیں ہے, لیکن اس میں ٹویٹر پہ تھا یہ, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک فورسڈ ڈراپ ہے, ٹھیک ہے, زبردستی کا ایک ڈراپ ہے, جو کچھ بڑے بینکس, میں شاید اس میں یہاں پہ نام نہ لوں, لیکن یو ایس اے کے جو بڑے بینکس ہیں ان کی کچھ شارٹ پوزیشنز کو نکالنے کے لیے یہ اسٹرانگ سیل ہوئی ہے, اور یہ فورسڈ ہے. اب یہ حقیقت ہے یا نہیں مجھے تو انسائٹس نہیں ہے اس کی, لیکن پھنستے ہیں لوگ. ظاہر ہے جب ٹریلرز جاتے ہیں نا, تو ٹریلرز صرف ریٹیلرز کے نہیں ہوتے, اس میں بڑی جو بگ فشز ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے میں یہی بتا رہا تھا کہ مقابلہ ان کا آپس میں چل رہا ہے, اسمارٹ منی ورسز اسمارٹ منی ہی ہے, انسٹیٹیوشن ورسز انسٹیٹیوشن ہے. ہم لوگ کس طرف ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ چارٹ پہ ہمیں کیا پرنٹس نظر آ رہے ہیں, ان کے فٹ پرنٹس کیا ہیں, ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب رہ کے سوال کہ ہم کیوں بچ گئے, تو اب اگر آپ ہماری پرانی ویڈیوز پہ جائیں, یا جو اکاؤنٹ میں نے گرو کیا تھا, 20,000 سے گرو کرنا شروع کیا تھا, وہ اللہ کا شکر ہے کئی 100% اوپر گیا ہے اکاؤنٹ, ابھی میرے پاس ہی ہے. میں اس پہ میری اسٹریٹجی کیا تھی, یا جو ہم اپنی کمیونٹی کو بتاتے ہیں, جو اپنے کورس میں بتاتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ 1% پہ کام کریں, 1% رسک پہ. 1% رسک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹریڈ ہمارے اگینسٹ چل پڑی ہے اور اس نے ہمارا اسٹاپ لاس ہٹ کر دیا, تو 100 روپے, یا میرا $1,00,000 کا اکاؤنٹ ہے, تو صرف اور صرف $1,000 کا لاس ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ مجھے اپنا اکاؤنٹ واش کرنا پڑے اس طریقے سے, تو بہت مشکل ہے. یعنی میں چاہوں بھی کہ اکاؤنٹ ختم ہو جائے تو نہیں ختم ہوگا اگر میں اس اسٹریٹجی پہ کام کروں.
اور یہ تب ہے جب آپ کے ہائی پروبیبلٹی سیٹ اپس ہیں. اگر آپ شک میں پڑ گئے ہیں کہ یہ سیٹ اپ چلنے والا ہے نہیں چلنے والا, ٹریڈ کا زون اچھا ہے نہیں ہے, تو 0.5% پہ آ جائیں. تو ہمارے سسٹین کرنے کی یا ہمارے ابھی بھی ہم پروفٹ میں ہیں الحمدللہ, اس کی صرف ایک سنگل وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا رسک کم ہوتا ہے. رسک مینجمنٹ بہت اسٹرانگ ہے, اس کی وجہ سے ہم بچتے ہیں. اگر یہی میں نے اوپر سے میں کہتا ہوں کہ میرا وہ 1.5 لاکھ پہ پہنچ گیا اکاؤنٹ, تو میں اس پہ جو ہے نا وہ 2 اسٹینڈرڈ اوپن کر لوں, 4 اسٹینڈرڈ اوپن کر لوں, تو پھر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میں اسٹاپ لاس اگر نہیں لگا رہا تو. ٹھیک ہے, اگر لگا رہے ہیں پھر بھی آپ بڑی لاٹ لیں, میں بڑی لاٹس لیتا ہوں اس اکاؤنٹ پہ, لیکن اسٹاپ لاس اچھی جگہ پہ سیف زون پہ لگا ہوتا ہے. ہٹ ہو گیا تو ہو گیا, نیکسٹ ٹریڈ میں آپ کو واپس آ جائیں گے. اگر میں نے اسٹاپ لاس بھی نہیں لگانا, یعنی مجھے وہ وارہ ہی نہیں کرتا کہ میں اپنا جو میرے پاس آ گئے جیب میں واپس نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, اگر میں نے یہی سوچ لیا تو پھر اتنی چھوٹی رسک ہونا چاہیے آپ کا کہ پرائس اگر اپنے ہاف پہ بھی آ جائے, 50% 70% بھی ریٹریس کر جائے, تو آپ کا اکاؤنٹ سیف ہو. تو یہ ساری باتیں تو ان ٹریڈرز کو بھی پتہ ہوں گی جو ملینز آف ڈالر کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب کوئی اس طرح کا فال آتا ہے مارکیٹ میں وہ لیکویڈیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن پتہ ہونے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو دنیا بھر کی اسٹریٹجیز کا پتہ ہو, اگر آپ اس کو اپنے اکاؤنٹ پہ پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک مسلمان ہے یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے, اس کو پتہ ہے کہ وہ برا کام کرے گا تو اس کی سزا ہے, پھر بھی آپ دیکھیں باہر دنیا برے کاموں سے بھری پڑی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے نماز چھوڑی, آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ کو اس کا گناہ ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کو اس سے سزا ملے گی. اس کے باوجود آپ دیکھیں تو مسجدیں خالی ہیں. تو پتہ ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا. تو جن کے جو بڑے فنڈز ہیں جب وہ لاس میں جاتے ہیں پتہ ان کو بھی ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے اگر وہاں پہ وہ غلطی کریں گے تو پھر مارکیٹ تو سب کے لیے ایک جیسی ہے. میں کروں گا مجھے بھی اس کا نقصان ہوگا, کوئی بڑا فنڈ کرے گا اس کو بھی اس کا نقصان ہوگا. تو یہ فنڈز پھنستے ہیں, ظاہر ان کے لاسز بھی ہوتے ہیں, جس کو ہم اسمارٹ منی کہتے ہیں. وہی بات ہے کہ اسمارٹ منی کا آپس میں مقابلہ ہے. آپ نے صرف فنگر پرنٹس فالو کرنے ہیں اور اوور آل ڈائریکشن دیکھنی ہے, ٹرینڈ کے ساتھ رہنا ہے, یہ کامیابی ہے بس. آپ کے خیال میں فاریکس انڈسٹری میں مینٹورشپ اور کور سیلنگ کہاں ایجوکیشن بنتی ہے اور کہاں بزنس؟ لیکن جس میں ایک بڑی تھن لائن ہے. اگر تو آپ اس کو ایز اے بزنس کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, یعنی اگر مجھے کوئی اسٹریٹجی پتہ ہے یا جس طریقے سے میں کام کر رہا ہوں اور میں پیسے لے کے وہ کسی اور کو سکھاتا ہوں, تو اس میں حرج نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. اس میں حرج اور تب ہے یا برائی اس وقت ہے کہ جب میں خود تو اس اسٹریٹجی سے کچھ نہیں کما پا رہا, پیسے نہیں بنا رہا میں اس سے, اور باقیوں کو میں یقین دلا رہا ہوں کہ یہ کام کرے گی, تو پھر یہ ظلم ہے, 2 نمبر ہی. پھر تو اسی لیے ہم نے کیا اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ہم سے کورس کر رہے ہیں, ہم سے پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس ایک لائف ٹائم کمپلیمنٹری ایکسیس ہے ہمارے ڈسکارڈ چینل کی اور لائیو زوم ٹریڈنگ کی. ڈسکارڈ چینل کی آپ کو بے شمار جگہوں پہ مل جائے گی. جو لائیو زوم ٹریڈنگ ہے یہ شاید میرے نالج کے مطابق شاید دنیا میں کوئی کروا رہا ہو, اور یہ ہم کروا رہے ہیں. پاکستان انڈیا کی حد تک تو ہم کنفرم ہے کہ کوئی نہیں کرواتا. کوئی کروا رہا ہے تو پھر وہ پیسے لے کے کمیونٹی میں ایڈ کریں گے اور پھر وہاں پہ ٹریڈنگ ہوگی. ہم یہ ایکسیس دیتے ہیں, لائف ٹائم کمپلیمنٹری فری ایکسیس ہے. اگر آپ نے ہم سے پڑھا ہے, جو اسٹریٹجیز ہم نے یوز کی ہیں, ہمارے ساتھ لائیو بیٹھے ہیں, ان کو ٹیسٹ کریں, جو رزلٹس ہمیں ملیں گے وہی رزلٹس آپ کو بھی ملیں گے. اس حد تک یہ ایجوکیشن ہے, اس حد تک یہ ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز کام نہیں کر رہی, میں تکے لگا رہا ہوں یا میں خود لاس میں ہوں اور اپنے لاسز پورے کرنے کے لیے میں نے کورسز کروانا شروع کر دیے ہیں, تو پھر یہ 2 نمبر ہے. آپ کے نزدیک ایک پروفیشنل ٹریڈر کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ پروفٹ، کنسسٹنسی یا مائنڈ سیٹ یا پھر اس کی مارکیٹ انڈرسٹینڈنگ؟ پروفیشنل ٹریڈر جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہوگا. پروفٹ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, پروفٹ بچہ بھی بنا لے گا, لیکن وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوگا. کبھی بہت اچھے پروفٹس بنائے گا, کبھی اکاؤنٹ واش کر دے گا. کنسسٹنسی اگر آپ کے پاس ہے, آپ بے شک چھوٹا بناتے ہیں, کم پیسے بناتے ہیں, لیکن وہ مستقل ہیں, وہ سالوں اور مہینوں چلتا ہے آپ کا اکاؤنٹ, تو پھر وہی اصل ٹریڈر ہے. لیکن ٹریڈر جو ہے نا وہ پہچانا جاتا ہے جب پرائس خاص طور پہ رینج میں چلی جاتی ہے, جیسے آج کل گولڈ ایک رینج میں ہے. ایسے میں اگر آپ کا اکاؤنٹ سیف ہے یا آپ اس سے اس وقت بھی پیسے بنا رہے ہیں تو پھر آپ ٹریڈر ہیں. ورنہ اگر ون سائڈڈ ڈائریکشن ہے تو اس میں بچے بھی کام کر لیتے ہیں. آپ کسی بچے کو پکڑائیں, یا وہ سیل کا بٹن دباتا رہے یا بائی کا بٹن دباتا رہے, جس ڈائریکشن میں پرائس ہوگی آپ کو پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا. پہچان تب ہوگی جب پرائس آپ کے اگینسٹ چلنا شروع کرے گی, آپ کی اسٹریٹجی کے اگینسٹ چلنا شروع ہوگی, یا پھر رینج میں آ جائے گی, تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے. تو وہ پھر ٹریڈر ہی ہے جو کنسسٹنٹ رہتا ہے اس وقت پہ بھی. اچھا, یہ اسٹریٹجی کے اگینسٹ پرائس چلنے سے کیا مطلب آپ کو؟ مطلب اسٹریٹجی کے اگینسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹرینڈ ریورسل آتا ہے یا کوئی ڈیپ ریٹریسمنٹ آنی ہوتی ہے, تو ظاہر آپ کے پاس کوئی بائی کا سیٹ اپ بنے گا, فیل ہو جائے گا.
یا سائن آف اسٹرینتھ بننا کم ہو جائیں گے اور اسٹرانگ سائن آف ویکنیس آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو فوراً سے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اس وقت اگر آپ بائی کرتے ہیں, ابھی جب ٹاپ سے پرائس نے ڈراپ دی ہے تو یہ دن تھا منگل کا, 21 اکتوبر منگل کا دن تھا جب پرائس نے ایک بڑا ڈراپ دیا, 3000 پپس کے آس پاس پرائس ڈراپ کیا. اس دن ہمارا ایک اسٹاپ لاس ہٹ ہوا ٹاپ سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بائی کا سیٹ اپ بنا ہوا تھا, منڈے کو پراپر بائی کے سیٹ اپس آئے تھے, انہوں نے اسٹرکچر لیول تک بالکل ٹاپ تک ٹارگیٹ دیا, ہمارے ٹارگیٹس بڑے تھے اور اسٹاپ لاس ہٹ کر دیا. اسٹاپ لاس ہٹ کر کے پرائس ڈراپ کر گئی. تو ٹھیک ہے, وہ ہو گیا اسٹاپ لاس. اب ہمارے پاس بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے, اب ہم اس کو ایکیومولیٹ کرتے جائیں گے اور بڑے پروفٹس لیں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ سے کورس کرتا ہے, سیکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اس کے باوجود وہ نقصان میں, تو اس میں قصوروار کون ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ قصوروار ہے یا وہ سسٹم قصوروار ہے؟ دیکھیں, اگر تو میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں بات کہ آپ نے ہم سے کورس کیا, آپ ہماری لائیو ٹریڈنگ میں آ گئے, اب آپ کے پاس 2 اکاؤنٹس ہونے چاہیے. ایک اکاؤنٹ وہ ہو کہ جب ہم لائیو ٹریڈ کرتے ہیں زوم سیشنز پہ, تو زوم سیشن میں آپ اسی اکاؤنٹ کو آن کریں اور جو ہم ٹریڈ بتا رہے ہیں یا جو سمجھا رہے ہیں وہاں پہ سگنل نہیں ہوگا, ٹریڈ کی لاجک بتائی جائے گی کہ ہم یہ ٹریڈ کیوں پلان کر رہے ہیں, کیوں ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ چلائیں وہ اکاؤنٹ تاکہ آپ کو رزلٹ نظر آئے. اگر ہم اس دن 3 ٹریڈس کر رہے ہیں, آپ 3 ٹریڈس کریں. ہم نے اس دن کوئی ٹریڈ نہیں کی, آپ بھی ٹریڈ نہ کریں. یعنی من اسی چیز پہ چلیں, کیونکہ ہم وہی اسٹریٹجیز کاپی کر رہے ہیں جو آپ کو پڑھائی ہیں, انہیں پہ کام کر رہے ہیں اس سیشن میں. ایک اکاؤنٹ آپ رکھیں اپنے لیے کہ آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں ہم سے, جو سیکھی ہیں, اس کو آپ خود سے ایگزیکیوٹ کریں. جس اکاؤنٹ پہ آپ خود ٹریڈ کر رہے ہیں اس پہ لائیو زوم والی کوئی ٹریڈ نہ کریں, تاکہ چیزیں الگ ہو جائیں نا. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس پہ رزلٹ اچھے آ رہے ہیں, اس پہ رزلٹ اچھے نہیں آ رہے, آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا. میں تو ہمیشہ یہ آفر کرتا ہوں کہ اگر ہماری اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی, ہماری اسٹریٹجی میں کوئی نقص ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو اوور آل پروفٹ میں نہیں رکھتی, تو آپ اپنی ٹوٹل فیس, چاہے آپ نے فزیکل کورس کیا ہے $1000 کا, چاہے آپ نے آن لائن کورس کیا ہے $250 کا, آپ وہ فیس ہم سے واپس لے لیں. شرط کیا ہے چھوٹی سی, اپنی ایک ٹریڈ جرنل لیں ساتھ, اپنی 2 ماہ کی 3 ماہ کی ہسٹری لیں, اور ٹریڈ کا ٹائم اور جو ایویڈنس, جو اسٹریٹجی ہم نے بتائی ہے اس کے مطابق آپ بتائیں کہ ہم نے اس جگہ سے اس وقت یہ ٹریڈ لی, پھر اس کے بعد یہ سیٹ اپ بنا, پھر یہ ٹریڈ لی, ہماری اسٹریٹجی کے حساب سے ہو. اگر آپ کا اکاؤنٹ لاس پہ, پیسے لے جائیں, لاس بھی لے جائیں. اگر پھر بھی آپ پروفٹ میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کمی ہے, آپ اس کو ڈسپلن طریقے سے نہیں کر رہے, آپ ان رولز کے ساتھ نہیں کر رہے جو ہم نے بتایا. تو میں تو اس حد تک کلیئر ہوں اس میں. SMC کے نام سے آج کل کافی زیادہ کورسز بیچے جا رہے ہیں. اب ایک بندہ اگر اسمارٹ منی کانسیپٹ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اصل اور نقل مینٹور کی پہچان کیسے ہوگی؟ دیکھیں, اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی نیا شخص اگر ٹریڈنگ میں آنا چاہتا ہے تو پہلے فوراً سے کہیں پہ انرول نہ کریں, تھوڑی سی سرچ کر کے آئیں, تھوڑا سا خود محنت کر کے آئیں. یوٹیوب پہ دیکھیں, یوٹیوب پہ کسی ایک کو فالو کریں, 1 مہینہ اس کی ویڈیوز دیکھیں, جو اسٹریٹجیز انہوں نے بتائی ہیں ان پہ کام کریں. اگر آپ کو رزلٹس اچھے مل رہے ہیں تو انرول کر لیں. جو اصل آپ کا جو ہے نا, جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی, کوئی ایسا طریقہ کار آ جائے جو آپ کے پیسے بنائے. پیسے ہی بنانے کے لیے سب لوگ آئیں گے نا. اگر وہ آپ کا آبجیکٹیو پورا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہاں پہ انرول کر لیں, اس کمیونٹی کا حصہ بن جائیں. میں اپنے حساب سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری, آپ یہ سمجھیں کہ 90% اسٹریٹجیز ہماری پبلک ہیں. آپ ہمارے چینل پہ ہیں, اسٹریٹجیز دیکھیں, ان کو فالو کریں, آپ کو پروفٹ دیں تو آپ انرول کر لیں, نہیں پھر بھی نہ کریں. آپ پروفٹ آ رہا ہے, آپ پیسے کمائیں, اپنا رہیں. اگر ٹریڈنگ کمیونٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آ جائیں, انرول کر لیں. اس میں آپ کے دوبارہ سے ایک ٹیسٹ ہوگا, کلاسز ہوں گی. اس کے بعد کلاسز ایسے ہوتی ہیں ہماری کہ ہم اپنا ایک ریکارڈڈ کورس دیں گے, اس کو آپ دیکھیں گے, 1 لاکھ ہوتا جائے گا ویک بائی ویک. اس کو آپ کلاسز دیکھنے کے بعد پھر آپ کے کوسچن آنسر سیشنز ہوں گے, 2 2.5 3 گھنٹے کے سیشنز ہوتے ہیں. ان سیشنز میں آپ اپنے کوسچنز کلیئر کر لیں. اس کے بعد اسائنمنٹ سبمٹ کریں. اگر آپ اسائنمنٹس میں پاس ہو جاتے ہیں, منیمم 5 مارکس ہونے چاہیے آؤٹ آف 10, تو عام طور پہ لوگ 6 7 پہ چل رہے ہوتے ہیں, 8 بھی لے جاتے ہیں. تو وہ پاس کر لیں اور کمیونٹی کا حصہ بن جائیں, تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا. کسی اور جگہ جوائن کرنا چاہتے ہیں, چینل پہ جائیں, اسٹریٹجیز دیکھیں, ان پہ کام کریں. پروفٹ آ رہا ہے تو جوائن کر لیں, نہیں آ رہا تو چھوڑ دیں. یہ آپ کو خود تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑے گا. میں نام لے کے تو نہیں کسی کا بتا سکوں گا, نہ مجھے خود پتہ ہے اس بارے میں. نہیں, لیکن جب لوگ ایک کو ٹیسٹ کریں گے وہاں پہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پھر دوسرے کو ٹیسٹ کریں گے, پھر تیسرے کو ٹیسٹ کریں گے, تو کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے لوگ پہلی دفعہ میں کسی صحیح بندے کے پاس جائیں, بجائے اس کے کہ وہ باری باری لوگوں کو ٹیسٹ کر کے پھر فیڈ اپ ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں.
لیکن جو آپ سب کو ٹیسٹ کریں گے نا، یہ فری آف کاسٹ ہے. آپ ایک چیز کو اپنی زندگی کا مطلب پروفیشن بنانا چاہ رہے ہیں، کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں اس میں، اور آپ 2-4 ماہ محنت نہیں کر سکتے. آپ نے ایک دکان خریدنی ہے تو 2-4 جگہ تو بندہ تب بھی ٹیسٹ کرتا ہے کہ کس محلے میں بناؤں، کس جگہ پہ، کس روڈ پہ کتنی شاپ ہونی چاہیے، کرتے ہیں نا. تو وہ ہوم ورک آپ کو یہاں پہ بھی کرنا پڑے گا. اور کسی نے شارٹ کٹ کرنا تو پھر ہمارے پاس آ جائے. جب فاریکس انڈسٹری میں ٹرانسپیرنسی کی کتنی کمی ہے؟ کیا جو ایک مینٹور ہوتا ہے اس کو اپنے ٹریڈنگ ریزلٹس جو ہیں وہ پبلک کرنے چاہیے یا نہیں؟ اگر ہیں تو کرنے چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ اپنا لگژری لائف سٹائل دکھا رہے ہیں نا، تو پھر آپ کو اپنے اکاؤنٹس بھی شو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ اصل میں اکاؤنٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ فیک اکاؤنٹس ہسٹری دکھانا کوئی بڑا کام نہیں ہے. اگر آپ کسی بروکرز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، آپ کوئی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، لائیو کر رہے ہیں، زوم پہ لائیو کر رہے ہیں، اور آپ وہاں پہ اپنے بروکر کا نام دکھا رہے ہیں کہ جی ہم اس بروکر کے ساتھ ہیں، آپ بھی آ جائیں، تو موسٹ لائکلی وہ اکاؤنٹ بھی بروکر کا ہے، وہ ہسٹری بھی بروکر کی بنائی گئی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں صرف ہسٹری دیکھنے سے فیصلہ نہیں ہوتا. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز وہ بات بتا رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا جو کورس ہے ہم $250 کا دے رہے ہیں. یہ لوگ $250 کا بھی یہ بیچ رہے ہیں اپنی ویب سائٹس پہ. ہمارا کورس، میرا کورس بیچ رہے ہیں. کیا وہ دیکھنے کے بعد آپ ٹریڈر بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے. کیونکہ جو چیز آپ نے پڑھی ہے، جو سیکھی ہے، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے آپ کو ایک کمیونٹی، ایک منٹور، کوئی بندہ ساتھ چاہیے. کمیونٹی میں ٹریڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ میرے ساتھ 1000 لوگ اور بیٹھے ہیں اور سیم ٹریڈ کر رہے ہیں اور سیم چیز سوچ رہے ہیں، تو آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا، اس پہ آپ کا اس پروسیس پہ کانفیڈنس بیٹھ جائے گا. بجائے اس کے کہ اگر آپ اکیلے بیٹھ کے کر رہے ہیں، اکیلے بیٹھ کے ٹریڈنگ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. میں اپنے جو کلیگز ہیں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں کیوں نہیں اکیلا بیٹھ کے ٹریڈ کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں بالکل نہیں کرتا، مطلب صبح کے سیشنز ہیں میں اکیلا ہی ہوتا ہوں، ظاہر ہے میں ٹریڈ کر لیتا ہوں، شیئر بھی کر دیتے ہیں ڈسکارڈ پہ سم ٹائمس. لیکن کمیونٹی کے ساتھ جب ہم 3-4 لوگ بیٹھے ہیں، ایک ٹیم بیٹھی ہے، تو اس میں جو چیز ہم سوچتے ہیں وہ کلیکٹیولی، کسی کے پاس کوئی اسکرین اوپن ہے، کسی کے پاس کوئی اور ٹائم فریم اوپن ہے، تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے، اس میں کانفیڈنس بوسٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے آپ کو اس طرف جانا چاہیے کہ جہاں پہ ایک ٹریڈنگ کمیونٹی ہو، آپ کو ساتھ لے کے چلیں، اس کے ساتھ آپ کام کریں. تو سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ کیا مینٹورس کو اپنے اکاؤنٹس دکھانے چاہیے؟ تو میرے خیال سے دکھانے چاہیے، گاہے بگاہے دکھاتے رہیں. ہمارے جو فزیکل بیچز ہوتے ہیں اس میں میرے پاس جو 4-5 اکاؤنٹس ہیں، میں نے سب کے سب دکھائے باری باری، اور سب کو دکھایا کہ اس پہ یہ پروگریس ہے، اس پہ یہ. چھوٹے بھی بنائے ہیں، $2000 چھوٹے سے چھوٹا، اور بڑے جو ہیں وہ بھی ان کو دکھائے اکاؤنٹس کہ یہ اس طریقے سے گرو کیا، یہ ہائی رسک اکاؤنٹ ہے، یہ لو رسک اکاؤنٹ ہے، یہ زیرو رسک اکاؤنٹ ہے، کیسے گرو کرنا ہے، تاکہ ان کو ہر چیز سمجھ آئے. نیچے کمنٹس آ جائیں گے، لوگ بھائی دے دیں گے. اور پبلک بھی ہم نے کیا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اپنے اکاؤنٹس پبلک بھی کیے. تو اگر ہیں اچھے رزلٹس تو دکھانے چاہیے گاہے بگاہے. اور اگر خاص طور پہ آپ لگژری لائف سٹائل دکھا رہے ہیں تو پھر یہ بھی دکھائیں. اگر آپ وہ نہیں دکھا رہے تو پھر آپ بے شک اکاؤنٹس بھی نہ دکھائیں. اپنے اسٹریٹجی آپ کی بتا دے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک ایک کامیاب مینٹور میں اور ایک انفلوئنسر میں کیا خاص فرق ہوگا یا کیا بنیادی فرق ہونا چاہیے؟ انفلوئنسر جو ہوتا ہے نا، انفلوئنسر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مینٹور بھی ہوگا. انفلوئنسر کیا ہوتا ہے؟ جو انفلوئنس کرتا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اسپورٹس مین بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی فیملی ولاگر بھی ہو سکتا ہے. یہ سب انفلوئنسرز ہیں، لیکن یہ سب مینٹورز نہیں ہیں. مینٹور جو ہے نا وہ کسی ایک لائن پہ لے کے چلے گا. انفلوئنسر جو ہے نا، میں آپ یہ اس طرح سمجھ لیں کہ مطلب جیک آف آل اینڈ ماسٹر آف نن، وہ ایگزامپل یہاں پوری آتی ہے. مینٹور آپ کو صرف ایک ہی لائن بتائے گا. ہمارے چینل پہ یا کسی اچھے اور چینلز جو ہیں ٹریڈنگ کے حوالے سے، وہ آپ کو صرف ٹریڈنگ کا ہی نالج دیں گے. وہ آپ کو ریویوز نہیں کر کے دیں گے، وہ آپ کو کوئی لائف سٹائل نہیں دکھائیں گے، وہ ولاگس نہیں کر رہے ہوں گے. وہ ایک اسٹریٹجی کی بات کریں گے، ٹریڈنگ کی بات کریں گے، سائیکالوجی کی بات کریں گے. تو میرے خیال سے انفلوئنسر جو ہے ضروری نہیں کہ وہ مینٹور بھی ہو، لیکن ہر اچھا مینٹور جو ہے وہ انفلوئنسر ہوتا ہے، وہ ایک کمیونٹی کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے. اچھا، اگر آپ کو آج کا ریٹیل ٹریڈنگ ماڈل جو ہے اس کو ری ڈیزائن کرنے کا اگر موقع ملے تو آپ اس میں کیا بنیادی تبدیلیاں کریں گے؟ بنیادی زیادہ تبدیلیاں تو نہیں. ایک چیز میں سوچتا ہوں، دیکھیں شاید کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن ٹریڈنگ کرنے کا آپ اس کو حق کہہ لیں یا اجازت کہہ لیں، وہ ہر کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک ریگولیشن ہونی چاہیے، کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے. آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو پہلے آپ کو ٹیسٹ دیں. ہم نے اسائنمنٹ، ہم اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، مطلب ہماری ڈسکارڈ ایکسیس، ہماری لائیو زوم ٹریڈنگ ایکسیس
میرے کسی رشتہ دار کو، کزنس کو بھی الاؤڈ نہیں ہے اس طریقے سے. وہ بھی آتے ہیں اسائنمنٹس کر کے آتے ہیں. اسائنمنٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جس کام میں جا رہے ہیں کم از کم اس کا کوئی چھوٹا موٹا ٹیسٹ، کوئی بنیادی اس کی نالج تو ہونی چاہیے نا آپ کے پاس. یہاں پاکستان میں کیا مسئلہ ہے، جس نے کوئی کہتا ہے نا میں نے ٹریڈنگ کرنی ہے، وہ سب سے پہلے پوچھے گا جی ایپ کون سی ڈاؤن لوڈ کروں، اگلے دن اس میں ڈپازٹ کروائے گا، 2 دن تو کے لگائے گا، چوتھے دن اکاؤنٹ واش کر کے روئے گا. اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اگر ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنانا ہے $10,000 سے، تو آپ کو پہلے کوئی اجازت نامہ ملے کسی ریگولیٹری اتھارٹی سے، چاہے وہ بروکر ہی ہو. وہ 10,000 کی بجائے آپ کو 5,000 کا ڈپازٹ رکھے اپنے پاس اور 5,000 کا اکاؤنٹ دے ود لو لیوریج. اس پہ آپ کام کریں، اس اکاؤنٹ کو گرو کریں. ایک قسم کا ٹیسٹ ہوگا آپ کا. اگر آپ وہ پاس کرتے ہیں تو باقی پیمنٹ بھی آپ کے ریلیز ہو جائے، ادروائز پیسے آپ کو واپس، اکاؤنٹ آپ کا بند. اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے. مطلب یہ بالکل نہیں کہ اسپیسیفکلی یہی ہو، اس طرح کا کوئی ماڈل ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس طرف آ رہے ہیں، جیسے آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو پہلے آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، آپ کو روڈ سینس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کی نظر ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کا جسم ٹھیک ہونا چاہیے، پھر آپ کو لائسنس ملے گا نا، پھر آپ گاڑی لیں گے، روڈ پہ آئیں گے. تو اس طرف لوگ آ جاتے ہیں بغیر لائسنس کے، بغیر کسی سیفٹی کے، بغیر کسی نالج کے آگے لاس کرتے ہیں. تو اس لاس سے اگر لوگ خود نہیں رک رہے تو کوئی ایک ریگولیشن ہونی چاہیے جو ان کو روکے، زبردستی روکے. یہ ایک میرے خیال ہونا چاہیے. باقی لیکن بڑے انسٹیٹیوٹس تو یہی چاہیں گے کہ وہ لوگ آئیں مارکیٹ میں جن کو ٹریڈنگ نہیں آتی. ہاں جی. اور افسوسناک چیز یہ ہے کہ بروکرز بھی یہ چاہیں گے. بروکر چاہے گا کہ ایسے لوگ آئیں کہ جن کو ٹریڈنگ نہیں آتی، تاکہ ان کی بی بک چلے. بی بک کیا ہوتی ہے، بک کیا ہوتی ہے، اس کو گوگل کر لیجیے گا. تو بروکرز بھی یہ چاہتے ہیں. اور جو لوگ آئی بی چلا رہے ہیں، امپورٹنٹ چیز، جو ٹریڈرز جو کہتے ہیں کہ ہم مینٹورز ہیں، آئی بیز چلا رہے ہیں، ریگولر پروموٹ کر رہے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بغیر سیکھے آ جائیں، بڑی لاٹس لگائیں تاکہ ان کا لاس ہو اور جو آئی بی چلا رہا ہے اس کو کمیشن ملے. تو یہ مسائل ہیں. میں مثال کے طور پہ ایک ایسا بندہ جس کو ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ زیادہ چیزوں کا نہیں پتہ، میں باقاعدہ جو سوال چنے ہیں ان کے حساب سے لگ رہا ہے کہ آپ کو سارا پتہ ہے. نہیں، مطلب میں ایک ریگولر ٹریڈر نہیں ہوں، مجھے مارکیٹ کا اس طرح سے اندازہ نہیں ہے. تو میرے جیسے بندے کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ مجھے کس طریقے سے فاریکس کی طرف آنا چاہیے؟ جو شخص بھی فاریکس کی طرف آنا چاہیے اس کے لیے پہلی ایک غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا سبز باغ، وہ سائڈ پہ کر دے. جو ہے نا ایک اسکیم ہوتی ہے کہ گیٹ رچ کوئک، وہ نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی وہی سب سے زیادہ دکھائی جاتی ہے. بہت اچھے ریٹرنز آتے ہیں، بہت فاسٹ ریٹرنز آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے چکی پیسنی ہے نا ایک، وہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا. وہ چکی پیسنی پڑتی ہے ہر صورت. چاہے آپ مجھ سے پڑھ کے آ گئے ہیں نا، میرا کورس بھی کر لیا، پھر بھی ایک دفعہ آپ کو چکی کم پیسنی پڑے گی، لیکن پیسنی پڑے گی. وہ کیا موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف آئیں گے؟ دیکھیں، اگر اس کو آپ نے سیکھ کے کیا تو میں کہتا ہوں دنیا کی سب سے آسان ترین انکم ہے. یہ اتنا ایزی ارننگ ہے اس میں، اور اتنی زیادہ ہے الحمدللہ کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اگر آپ سیکھ کے نہیں آئے، آپ ڈسپلن نہیں ہے، آپ نے محنت نہیں کی، تو اس سے زیادہ تباہ کن بزنس کوئی نہیں ہے. اس لیے میں پروموٹ کرتا ہوں آپ آئیں، ضرور آئیں، لیکن اس کا ایک پورا ایک جو ہے نا پروٹوکول ہے، اس پروٹوکول کو فالو کر کے آپ آئیں، ورنہ نہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سبز باغ آپ نے سائڈ پہ کر دیے. دوسری چیز یہ مینٹلی تیار ہو کے آئیں کہ یہ صبر آزما چیز ہے. دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، تو آپ کو دنیا کا سب سے بڑے فائدے بھی یہاں پہ ملیں گے اور دنیا کے سب سے بڑے نقصان بھی یہاں ملیں گے. آپ نے کسی کو سنا ہوگا نا کہ فلاں کتنے کروڑ ڈوب گئے، خدا نخواستہ پاگل ہو گئے، تو وہ اسی مارکیٹ سے ہوا ہوگا. اور ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جو ایسے چٹکی میں جن کے پورٹ فولیوز بنے ہیں، خوشی سے پاگل ہو جاتے تو وہ بھی آپ کو اسی مارکیٹ سے ملیں گے. ٹھیک ہے، لیکن چٹکی سے مراد یہ ہے کہ سیکھنے کے بعد، وہ میں چکی کی بات کر رہا ہوں، وہ پیسنے کے بعد. آنیسٹلی اسپیکنگ، شاید یہ بات میرے اپنے خلاف جائے، ایک مکمل اگر آپ نے ٹریڈر بننا ہے نا، اسٹرانگ ٹریڈر بننا ہے، تو آپ کو کم از کم 2.5-3 سال چاہیے. جو اس سے پہلے بھاگ جائے گا وہ 95% میں آ جائے گا، جو فیل ہو گئے، جو اپنا گنوا گئے سب کچھ. اگر آپ نے 2-3 سال، میں اس لیے جاب چھوڑنے کے خلاف ہوں، میں اسٹڈی چھوڑنے کے خلاف ہوں. لوگ پوچھتے ہیں اسٹڈی چھوڑ دیں، اب ہم اچھا کما رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہی ٹائم ہے اسٹڈیز پوری کریں. ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جاب چھوڑ دیں، میں فلاں جگہ ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں سعودی عرب میں ہوں، میں امریکہ میں ہوں، کینیڈا. انڈیا سے کچھ ایسی ہیں ہماری اسٹوڈنٹس ہیں جو جاب چھوڑ کے کینیڈا سے واپس آ گئے، اب اچھا کر رہی ہیں، بہت اچھا کر رہی ہیں. لیکن میں ریکمینڈ نہیں کرتا، اس وجہ سے ریکمینڈ نہیں کرتا کہ جب تک آپ کو 2-3 سال نہ ہو جائیں، اسٹیبل آپ نہیں ہو جاتے اس مارکیٹ میں، کمانا شروع نہیں کر دیتے اچھے طریقے سے، جتنی آپ کی سیلری ہے اس سے ڈبل جب آپ نہیں لینا شروع کر دیتے،
تب تک آپ نے نہ جاب چھوڑنی ہے نہ کچھ اور چیز چھوڑنی ہے. تو دوسری چیز یہ ہے اس میں. تو آپ جو ٹرمز اور کنڈیشنز بتا رہے ہیں، آپ تو بہت سارے لوگوں کے خواب توڑ رہے ہیں. لیکن جھوٹا خواب دکھانے سے بہتر ہے کہ سچی بات بتا دی جائے. 2-3 سال اگر آپ نہیں سیکھیں گے نا پھر بھی گزر جائیں گے، یا تو رک جائے ٹائم. نہیں سیکھیں گے پھر بھی 3 سال گزر جائیں گے. سیکھ لیں گے، آپ شروع کر دیں گے تو اب سے 3 سال بعد آپ بہت اوپر ہوں گے انشاءاللہ. ایک اینڈ پہ تھوڑا سا آپ ذرا فیوچر ٹریڈنگ اور بائنری ٹریڈنگ کے بارے میں اکثر بات ہوتی ہے، اس بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ یہ ہے کیا اور اس کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے یہ غلط چیز ہے یا کچھ اس طرح سے. بائنری ایپس ہیں تو گورنمنٹ نے بھی بین کر دی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا. میں تو اس کو یہی کہتا ہوں کہ وہ ٹریڈنگ نہیں ہے کم از کم. باقی جوا ہے یا نہیں ہے لیکن وہ ٹریڈنگ نہیں ہے. باقی فیوچرز کے بارے میں جو ہے وہ کافی مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. تیسرے نمبر پہ فارکس ٹریڈنگ آ گئی. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ اپنی دکان پہ کوئی سامان بیچتے ہیں، اگر آپ اس میں سود کا عنصر بھی شامل کر دیتے ہیں کہ جی آپ ادھار لے جائیں، ابھی اتنے پیسے ہیں، سال بعد دیے تو اتنے پیسے ہیں، اگر سال بعد بھی نہ دے سکے تو اس پہ اتنے پیسے اور لگ گئے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ ایک حلال چیز کو گناہ میں بدل رہے ہیں. تو وہی فارکس ٹریڈنگ میں بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ ہم جو یوز کرتے ہیں اکاؤنٹس، اسلامک اکاؤنٹس ہوتے ہیں ہمارے اپنے بھی، اور جو ہمارے ریفرل سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، تو وہ اگر آ جائیں اور ہمارے ریفرل پہ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو ان کے آٹومیٹکلی اسلامک اکاؤنٹس ہی بنتے ہیں. جتنی احتیاط ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں. باقی حلال حرام ہر بزنس میں ہے، اگر سود شامل ہو جائے گا تو حرام ہو جائے گا. اچھا، اس میں پوسیشن کے والے سے ایشوز بتاتے ہیں علماء کہ جب تک چیز آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتی تب تک آپ اس پہ ٹریڈ نہیں کر سکتے. تو کیا بروکر آپ کو یہ آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ ان سے گولڈ بائی کرنا چاہیں تو وہ فزیکلی گولڈ آپ کو بھیجیں؟ آپ گوگل کریں، آپ کو کچھ بروکر سے مل جائیں گے جو آپ کو یہ کمٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو ڈلیوری دیں گے. لیکن ابھی جو ہے نا ٹریڈ کے رولز، دنیا بدل گئی ہے نا. ابھی پیپر کرنسی پہلے نہیں تھی. اگر آپ کو یہ چیزیں حرام کرنی ہیں اور ان چیزوں پہ جانا تو سب سے پہلے پیپر کرنسی کو حرام کرنا پڑے گا. پیپر کرنسی کے پیچھے گولڈ کی ہی ضمانت ہے کہ گولڈ کی ضمانت پہ آپ لے کے جائیں، آپ کو دیتے ہیں، گولڈ نہیں دیں گے تو پھر آپ روپے پہ کیسے ٹریڈ کریں گے؟ تو اس طرح کی چیزیں. دوسرا یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب تو ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ آپ نے کسی کے 10,000 روپے دینے ہیں اور میں نے آپ کے 10,000 روپے دینے ہیں، میں آپ کو ٹرانسفر کروں گا، کوئی فزیکل پوزیشن آپ کے پاس نہیں ہے، صرف ایک ویلیو، آپ ایک نمبر آپ کے اکاؤنٹ میں شو ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو 10,000 بھیجے ہیں، وہی آپ آگے ٹرانسفر کر دیں گے. آپ کا بھی ادھار اتر گیا، میرا بھی اتر گیا. فزیکل تو ہم نے کوئی لین دین نہیں کیا، نہ کوئی فزیکل پوزیشن ہے ہمارے پاس. ہاں مل سکتی ہے، آپ اے ٹی ایم سے جائیں تو لے لیں فزیکل اس کی پوزیشن، پھر بھی پیپر نوٹ ملے گا، پیپر کرنسی ملے گی، وہ بھی ایک ویلیو ہی ہے. تو چیزیں چینج ہو گئی ہیں. بہرحال اگر آپ اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو سب سے پہلے پیپر کرنسی حرام ہوگی، تبھی علماء جو بڑے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں جاتے. اچھا، جو آج کل کی جو جنریشن ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے انفلوئنسرز ہیں، بچے ان کو دیکھتے ہیں دنوں میں امیر ہو رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، بینک بیلنس، پیسہ اور یہ وہ ساری چیزیں. تو یہ ایک طرح سے مینٹیلٹی کو خراب بھی کرتے ہیں اور انسان کے اندر جلد بازی بھی آنے لگ جاتی ہے کہ ہم نے بھی اسی طرح دنوں میں امیر ہونا ہے یا کچھ اس طرح سے. تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ اگر وہ ٹریڈنگ کی طرف آتے ہیں تو وہ کیسے اپنی سائیکالوجی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ فالو کرتے ہیں، میرا خیال ہے یہ لوگ نہیں کریں گے، اب مزید نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ویورز ہیں نا اس وقت، وہ ایسا شخص ہے جو بالکل فارغ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جس سے اس کا اپنا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یا تو 2 کیٹیگریز ہیں، یا تو یہ خود بھی وہ کام کریں، لیکن اس میں اتنی جو ہے نا اپریسیشن نظر نہیں آ رہی. لوگ اس طرف آ رہے ہیں، زیادہ لوگ ادھر آ رہے ہیں، کام کی طرف آ رہے ہیں، ٹریڈنگ میں آ رہے ہیں، سیریس پروفیشنز میں آ رہے ہیں. تو اس میں مجھے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ رزلٹ اورینٹیڈ جنریشن ہے اور یہ اس سے نکلے گی، اس سے نکل کے یہ کسی فزیکل یا کسی پریکٹیکل چیز میں آئے گی. تو اس سے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرف آئیں. آن لائن دیکھیں، جو آپ کے عام فزیکل جو ہے نا اسٹورز، اگر ہم ٹریڈنگ کی بات کریں، وہ بھی اب خطرے میں ہیں. جو آپ کے آؤٹ لیٹس ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے، چاہے وہ کپڑے کے برانڈ ہو، جوتوں کے برانڈ ہوں، وہ بھی اس وقت خطرے میں ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی چیز چاہیے، کوئی جوتا چاہیے، کپڑا چاہیے، کوئی اپنے استعمال کی چیز چاہیے، تو میں سب سے پہلے اس کو آن لائن دیکھوں گا، کیونکہ میں ابھی اسی وقت بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں، ابھی آرڈر کر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں یہاں سے
10 کلومیٹر دور کسی مال میں جاؤں، پھر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا کے وہاں پہ دیکھوں اور وہ کہ یہ چیز نہیں ہے، اس سے بہتر ہے میں آن لائن دیکھوں، یہیں پہ کر دوں. تو اس طرف آئیں، ایسے آن لائن مارکیٹس میں آئیں، فائنینشیل مارکیٹس میں آئیں، کسی بھی طریقے سے آپ اسٹاکس میں آ جائیں، فارکس میں آ جائیں، ای کامرس میں آ جائیں، لیکن اس طرف آئیں. یہ ایسی انکم ہے کہ دنیا آپ کی عزت بھی کرے گی اور آپ کو اس کا ریوارڈ بھی بہت اچھا ملے گا. عمیر بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہم نے آپ کا کچھ زیادہ وقت لے لیا. کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات کریں گے. آڈینس پہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر آڈینس کے کچھ مزید سوالات ہوں تو وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ان کو اپنی ایپیسوڈ کا حصہ بنائیں گے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ.